إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان مالک کے دربار میں تبھی قبول ہوگا جب وہ محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمان وہ ہوا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جو رسول پر ایمان لاتا ہے ایمان اس کو اپنے نبی کا ادب سکھا دیتا ہے. اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. اور جس کے دل میں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، ان کی محبت کا سمندر آٹھے نہیں مارتا، وہ دل ایمان کی لذت سے ہی خالی ہوتا ہے. اور جس دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو، اللہ کے نبی کا پیار ہو، اللہ کے نبی کا ادب ہو، احترام ہو، اس کا کیا ہی کہنا. سوال کرنے والے نے آ کر کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، قیامت کا سوال کرنے والے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ فرمانے لگے کوئی تیاری لمبی چوڑی لسٹیں تو نہیں ہے، ہاں اتنا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا خوش ہو جا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا ساتھی بن جائے گا. راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ سن کر جتنی خوشی ہوئی شاید اتنی خوشی کبھی نہ ہو. لوگوں تم گواہ رہنا، میں اعلان کرتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں. میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن میری امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ جہاں اپنے رسول اور اس کے صحابہ کو جگہ دے گا، ابو بکر و عمر کو مجھے بھی ان کا ساتھی بنا دے گا. اللہ کے نبی کا ادب، آپ کا احترام، اس کا اندازہ لگانا ہے تو آئیے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ان جملوں پہ غور کیجیے. پوچھنے والا پوچھتا ہے، عباس میرے نبی کے چچا رضی اللہ عنہ وارضاہ، آپ بڑے ہو یا محمد الرسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور عمر میں سیدنا عباس بڑے تھے، اللہ کے نبی چھوٹے تھے. اب سائل کا سوال اور سیدنا عباس کا جواب غور کیجئے گا. اللہ کے نبی کے ادب کا کیا خزانہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہمیں سکھا رہے ہیں. کہ عباس آپ بڑے ہو یا محمد کریم بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. حقیقت میں عمر میں سیدنا عباس بڑے ہیں، لیکن کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ مصطفیٰ کی گستاخی ہو جائے. ادب کا خزانہ دے رہے ہیں عباس. کہتے ہیں نہیں لوگوں نہیں، مجھ سے پوچھنے والوں کہ عباس بڑے ہیں یا مصطفیٰ بڑے ہیں. بڑے تو مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب میرے نبی کے صحابہ نے میرے نبی کی امت کو کیا ہی سکھایا۔ ہم لوگ کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، کوئی آواز دیتا ہے، کوئی دروازہ زور سے تھپتھپاتا ہے، کوئی گھنٹیاں مارتا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ در مصطفیٰ پر آ کر ان کی حالت کیا ہوا کرتی تھی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں جب رسول کے صحابی دروازے پر آتے اپنی کسی ضرورت کے لیے تو اپنے ناخن سے مصطفیٰ کا دروازہ احترام سے بجاتے، کبھی ہاتھ مار کے دروازے کو نہیں بجایا، اپنے ناخن سے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ کہیں ہماری آواز سے مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ادب و احترام بخاری و مسلم میں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبیلے کی طرف گئے، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن آئے صدیق اکبر کے پاس اور کہا کہ آپ جماعت کرا دیجئے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے جماعت شروع کروا دی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اتنی دیر میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچ گئے، آپ بھی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھ سے تالی بجائی اللہ کے نبی کو پا کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ محسوس کر گئے کہ مصطفیٰ علیہ السلام پیچھے آ چکے ہیں تو اپنے قدموں پیچھے ہٹنے لگے۔ امام الانبیاء نے حالت نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ برقرار رہو، نماز جاری رکھو۔ ابو بکر صدیق اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور پیچھے صف میں آ جاتے ہیں، مصطفیٰ آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ ابو بکر کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا ابو بکر سے بہتر آدمی پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا یہ فرمان، انبیاء کے بعد ابو بکر کی شان میں اور کیا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں، میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں پکڑا، میرا خلیل تو میرا اللہ ہے، اگر میں کسی کو خلیل پکڑتا تو ابو بکر کو پکڑتا۔ وہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں، مصطفیٰ آگے ہو کے جماعت کرواتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر، جب میں نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ نماز جاری رکھو، آپ نماز چھوڑ کے پیچھے کیوں آئے؟ مصلی امامت سے پیچھے کیوں آئے؟ صدیق اکبر کا جواب سنیے اور مصطفیٰ کے ادب و احترام کو اپنے دلوں میں جگائیے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے جائز ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا آگے ہو، آمنہ کا بیٹا پیچھے ہو؟ آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کیسے باقی رہ جاتا؟ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے، یہ تالیے کیوں بجا رہے تھے؟ یہ تالیے تو عورتوں کے لیے ہے۔ یہ ادب ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب پہ غور کرتے ہیں۔ ادب رسول کے آداب کیا ہیں؟ اللہ تعالی نے اپنے اس رسول پہ ایمان لانا ہمارے لیے فرض کیا ہے۔ یہ نبی کا ادب ہے، یہ نبی کا احترام ہے۔ ادب رسول کا نام سن کر لوگوں نے اپنے اپنے پیمانے بنا لیے ہیں ادب کے۔ کوئی سمجھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لو، یہ بڑا ادب کرنے والا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے 12 ربیع الاول کو جلوس اچھا نکال لو، بھلے بجلی چوری کرنے کے لیے کنڈی ڈالنی پڑے لیکن چراغاں زبردست ہونا چاہیے، یہ ادب رسول ہے۔ کسی نے کوئی ادب رسول کا معیار مقرر کر لیا، کسی نے کوئی ادب رسول کا معیار مقرر کر لیا۔ آئیے ہم عرش والے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کا ادب ہے کیا؟ اس ادب کے آداب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا سب سے پہلا طریقہ قرآن حکیم کیا بیان کر رہا ہے کہ واجب ہے جو رسول کا ادب کرنا چاہتا ہے وہ رسول پر ایمان بھی لائے۔
اور اگر ایمان کے بغیر ادب کرے گا تو یہ ادب قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ دے سکتا؟ مگر نہ ابو طالب نے کتنا ہی ادب کیا مصطفیٰ کا، کتنی ہی محبت کی۔ آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، شیب ابی طالب کے اندر رات کا پہر گزر جاتا، کوئی جگانے والا مجھے جگاتا، میری آنکھیں کھلتی تو اپنے چچا کا چہرہ نظر آتا۔ کہتے بھتیجے اپنی چارپائی سے، اپنے بستر سے اٹھ جاؤ، تمہاری جگہ پر میرا بیٹا سو جائے، اگر ظالم دشمن وار کرے محمد تم بچ جاؤ، میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ کیا ادب تھا! آنے والے آئے تھے، کہنے والوں نے کہا تھا ابو طالب راستے سے ہٹ جاؤ، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ اور یاد رکھنا مصطفیٰ کی زبان سے پیاری زبان دھرتی میں کسی اور کی ہو سکتی، لیکن جب بھی لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجے گا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اس آوازے کے جواب پہ یہی کہیں گے انہوں نے ہمارے بزرگوں کو گالیاں دی ہے۔ کیا مصطفیٰ بھی گالی دے سکتے ہیں کسی کو؟ کہا تیرا بھتیجا گالیاں دیتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، آگے سے ہٹ جاؤ، ہم جانے یہ جانے۔ ابو طالب آئے تھے، کہا تھا بھتیجے بوڑھے چچا کے کندھوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا میں اٹھا سکوں، تیری قوم یہ پیغام لے کر آئی ہے، یہ کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کا آوازہ نہ لگاؤں، میرے ایک ہاتھ پر آسمان کا سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، انہونا کام کر گزرے، یہ تب بھی میری زبان سے رب کی توحید کے آوازوں کو چھڑا نہیں سکتے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، بوڑھا چچا ہی تھا آج وہ بھی کہنے لگ گیا۔ بھتیجے کی آنکھوں کے آنسو ابو طالب کے دل پہ لرزہ طاری کر دیتے ہیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنے دین کے پیغام کو عام کرو، جب تک تیرا چچا زندہ رہے گا جو آنکھ تیری طرف دیکھے گی میں اس کو پھوڑ دوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا کاٹ دوں گا۔ ابو طالب نے کتنا ادب کیا مصطفیٰ کا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو لوگوں اگر ایمان پلے میں نہیں ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ ادب سچا نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا تھا میرا چچا جہنم کی گہرائی میں تھا، میری محبت اس کو کھینچ کے جہنم کے کنارے پہ لے آئی۔ قیامت کے دن اس کی پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے ہوں گے، یغل بہ دماغہ، جس کی شدت سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیاں ابلتی ہے، اور وہ سوچے گا کہ آج مجھ سے بڑھ کر آباد کسی کو ہو ہی نہیں رہا۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا کیا ہے، آداب کیا ہے؟ آئیے قرآن سے سنتے ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی بات ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ، وہ ادب کی بات کرنے میں سچ بولتا ہے، اور جو مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتا، مصطفیٰ کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتا، مصطفیٰ کی شریعت کے سامنے گردن نہیں جھکاتا، وہ ادب رسول کی بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اس کے دل میں سچا ادب ہوتا مصطفیٰ کا تو مصطفیٰ پر ایمان لے کر آتا۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ فآمنوا بالله، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کے کوئی ماں باپ نہیں، وہ نہ چنا گیا ہے نہ اس نے چنا ہے، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ محمد کریم اس کے نور کا ٹکڑا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ کی آوازیں سننے والوں، یہ ویسے ہی کفر ہے جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر ہے، عزیر کو رب کا بیٹا کہنا کفر ہے۔ اسی طرح کوئی یہ تصور رکھے کہ محمد کریم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور میں سے الگ ہوئے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی کفر ہے، کیونکہ نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور سے کوئی چیز پیدا ہوئی ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی
کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ محمد مصطفیٰ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت سچی ہے، آپ کا قرآن سچا ہے، جو کتاب آپ پر آئی وہ کتاب سچی ہے۔ یہ شرط ہے ادب کے لیے، رسول پر ایمان ہو۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، قرآن نور ہدایت جو رسول اللہ کے ساتھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم کرتے ہو تمہارا رب تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ ومن لم یؤمن باللہ، یاد کر لیجئے گا قرآن حکیم کی اس آیت کو، جو ایمان نہ لائے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، وہ انگوٹھے چومتا ہے تو چومتا رہے، وہ محبت رسول کے دعوے کرتا رہے، وہ ادب رسول کا احترام اعلان کرتا رہے، اس توحید کو نہیں مانتا جس توحید کو مصطفیٰ لے کر آئے، اس ایمان کو تسلیم نہیں کرتا جس ایمان کو مصطفیٰ لے کر آئے، اس اللہ کی عبادت پہ راضی نہیں ہوتا جس کی عبادت کی دعوت مصطفیٰ دیتے رہے۔ تو پھر قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتا، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہر مومن پہ واجب ہے وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرے، احترام کرے، آپ کی باتوں کو مانے، آپ کی شریعت جو آپ پر آئی اس کو تسلیم کرے۔ مالک کا اعلان سنیے، اللہ پیارے حبیب علیہ السلام کا ادب اہل ایمان کو کیسے سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جہاں آپ کو حکم مصطفیٰ مل جائے، جہاں آپ کو قرآن کی آیات مل جائے، دھرتی کی ہر شخصیت سے جنگ کی جا سکتی ہے، مخالفت کی جا سکتی ہے، اگر جھگڑا نہیں کیا جا سکتا نہ عرش والے سے نہ مدینے والے سے۔ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھنا، کبھی اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو ٹھوکر مار کے اپنے من کی بات کو، اپنے شیخ و مرشد و امام و حضرت کی بات کو فوقیت نہ دینا۔ اگر تم ادب کرنا چاہتے ہو رسول اللہ کا، تو ادب کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھنا، اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ لوگوں، ہو سکتا ہے سابقہ خیالات کی وجہ سے کسی کی سماعت سے ہمارے جملے ٹکرائیں اور وہ اس کے دل پہ ناگوار گزرے۔ ہم اپنے پیغام کو دینے سے پہلے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، عرش والے نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، مدینے والے نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، 2 چیزوں کے ساتھ تمہیں چھوڑ رہا ہوں، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک عرش والے کی کتاب ہے اور ایک میرا فرمان ہے۔ ہمارے اسٹیج سے، ہماری زبان سے، ہمارے جملے آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرائیں گے صرف 2 ہی آوازیں لے کر، عرش والے نے یہ کہا ہے، مدینے والے نے یہ سمجھایا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں نہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے، نہ فرمان مصطفیٰ کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ ہماری دعوت بڑی سادی ہے، ہماری دعوت بڑی عام ہے، ہماری دعوت بڑی عام فہم ہے کہ عرش والے کے کلام کو لے لو، اس کلام پر جیسے مدینے والے نے عمل کیا ہے ویسے عمل کر لو۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیتا ہے، ایمان لاتا ہے، ادھر اس کی روح نکل رہی ہوگی، ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہوں گے۔ مالک کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ غور کیجئے گا اس آیت پہ، یہ ادب ہے مصطفیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں
توحید کے دلائل کا جواب نہ دینے والے عام پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے جی اے وہابی نے نبی پاک نو نہیں مانتے، یہ گستاخ ہے، نبی کا ادب نہیں کرتے۔ رب محمد کی قسم، رسول کا جتنا ادب شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کسی اور کے پلے پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے ادب بتائیں اپنے حبیب کا کیا ہے۔ مالک فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ اور کیجئے گا اس آیت پہ، جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، حاضر ناظر ہے، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہے نا عقیدہ کچھ بھائیوں کا؟ نعتیں سنی ہوں گی آپ نے بھی، کیو ٹی وی سے، مدنی چینل سے سنا ہے، ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ آگے آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود۔ میلاد شریف پہ انڈیا کا تو مجھے خبر نہیں، پاکستان میں سجی ہوئی کرسی میں نے بھی دیکھی ہے، جلسہ گاہ میں کرسی سجی ہوتی ہے بڑی خوبصورت۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے جی یہ کرسی کے واسطے سجی؟ کہنا بڑا گستاخ ہے، تینوں نہیں پتا اللہ کے نبی نے تشریف لانا ہے۔ وہ کہتے اچھا اچھا ماشاءاللہ، جب اللہ کے نبی تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے بھی دیدار کا موقع دینا۔ تو وہابی ہے، تیری آنکھ گستاخ ہے، دیکھ نہیں سکتی، تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، وہابی کی آنکھ ہے نہیں دیکھ سکے گی۔ اس نے کہا کوئی گل نہیں، میں اکھا میٹ لاں گا، میرا ہاتھ لگوا دیا جی، میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا کہ یہ مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، موجود ہے، حاضر ناظر ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں، مشائخ بھی بیان کرتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی بیان کرتے ہیں، اخبارات میں بھی چھپتا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر ایک حدیث اور ایک آیت کے مقابلے پہ اس عقیدے کو تولنا چاہتا ہوں۔ پہلے حدیث سنائی ہے، مصطفیٰ تشریف لائے، کائنات کے سردار نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق مصلی امامت سے پیچھے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ نبی حاضر ناظر ہے، تمہاری مسجد میں جماعت کون کرواتا ہے؟ نبی کی موجودگی میں تو ابو بکر مصلی پہ باقی، اور یہاں قادری صاحب کھڑے ہیں، چشتی صاحب کھڑے ہیں، رضوی صاحب کھڑے ہیں، نبی حاضر ناظر، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ یہ رب نے عقل دی ہے، استعمال تو کر لو۔ گالی دینا ہماری عادت نہیں ہے، بدتمیزی کرنا مصطفیٰ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ہم تو اپنے آقا کے نقشے قدم پر ہیں، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن و حدیث رکھتے ہیں۔ ہماری نہ مانو، مدینے والے کی تو مان لو۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، جب رسول حاضر ناظر ہیں تمہارے دارالعلوم میں، تمہاری مساجد میں، محفل میلاد میں، محفل حمد و نعت میں مصطفیٰ ہے، جماعت کا وقت ہوا تو قادری صاحب آگے ہوئے، کیا نبی نے قادری کے پیچھے نماز پڑھی؟ یہ حدیث کے روشنی میں ایک سوال تھا، کاش کو اس کا جواب ہمیں بھی دے دے۔ آیت کی روشنی میں سوال کرتا ہوں، آیت کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ ثابت بن قیس میرے نبی کو نظر نہ آئے، پوچھا میرا صحابی نظر نہیں آتا۔ ایک صاحب نے کہا میں خبر لاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی گئے، ثابت کو دیکھا اپنے گھر میں سر جھکا کے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا قرآن حکیم کی آیت نازل ہو چکی ہے، مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، اور اگر تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی عمل برباد ہو جائیں گے۔ کہا میری تو قدرتی آواز بڑی اونچی ہے، میں اس ڈر سے مصطفیٰ کی مجلس میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ اگر آواز اونچی ہوگی تو زندگی برباد ہو کے جہنم میں جاؤں گا۔ صحابی آ کے خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی اس
ڈر کی وجہ سے آپ کی مجلس میں نہیں آتے، کہیں آپ کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ میرے صحابی کو خبر دو کہ وہ جنتی انسان ہے، اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے، موجود ہے، کبھی چکوال میں کبھی کراچی میں آتے ہیں، پچھلے سال پاکستان میں آئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ قرآن کی آیت سوال کرتی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ نبی موجود ہے، تمہارے سپیکر پہ تقریر ہو رہی، بتاؤ اس مولوی کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگا، پورے مجمع نے نعرے لگائے، مصطفیٰ موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی کرے گا عمل برباد ہو جائیں گے۔ کیا تمہارے نعروں کی آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی؟ یہ ادب کا جھوٹا انداز ہے جو لوگوں نے سکھا دیا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں ادب کا انداز کیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، نبی موجود ہو مجلس میں اونچا نہ بولنا، نبی کا ادب کرنا، نبی کا فرمان سامنے آ جائے اور آپ کی رائے، آپ کا شیخ کی رائے، آپ کے حضرت کی رائے، آپ کے امام کی رائے، آپ کے عالم کی رائے نبی کی رائے سے ٹکرا جائے، نبی کی حدیث سے ٹکرا جائے، اب اپنے شیخ و مرشد، امام و حضرت، قوم و قبیلے کی رائے کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اور اگر کر دی مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو یاد کر لو اعمال برباد ہوں گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی وہ باتیں ہیں مصطفیٰ کی، ہم بیوی کی وجہ سے حدیث رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کی وجہ سے۔ ہاتھ پھیریے چہرے پہ، کتنے بھائی ہیں جن کے چہرے پہ مصطفیٰ کی یہ سنت نہیں ہے؟ کیا جواب ملتا ہے؟ جی کے کردہ رکھ لواں بڈھی نہیں مانتی، بیگم نہیں مانتی، بیگم کہتی ہے مولوی کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ اس سے پوچھو اس کو مصطفیٰ کا چہرہ پیارا نہیں لگتا، وہ حوضے کوثر پہ کیا منہ لے کے جائے گا؟ اللہ کا واسطہ دے کر چھیڑنے اور چڑانے کے لیے نہیں، درد اور پیار کے ساتھ مصطفیٰ کے ادب کو جگانے کے لیے سوال کرتا ہوں۔ ارے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیوی سے ہار جائیں اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں وفر اللحا وفرو ای کثیرو، بڑھاؤ داڑیوں کو، لٹکاؤ داڑیوں کو، معاف کرو داڑیوں کو۔ بیگم کہتی ہے مولوی کے ساتھ نہیں رہنا، نبی کہتے ہیں رکھ لو، بیگم کہتی ہے نہ رکھو، نبی کہتے ہیں معاف کر دو، قوم کہتی ہے کاٹ دو، نبی کہتے ہیں معاف کر دو، آفس کے لوگ کہتے ہیں کاٹ دو۔ اب نبی ہار جاتا ہے، بیگم جیت جاتی ہے، نبی ہار جاتے ہیں، قوم جیت جاتی ہے، نبی ہار جاتے ہیں، دوست جیت جاتے ہیں۔ اور لوگوں، جس کا نبی، جس کا رسول اس کی بیگم کی خواہش کے مقابلے پہ ہار جائے، اس کے ایمان میں کتنی طاقت ہوگی؟ جو 5 گرام کے بال اپنے چہرے پہ نہیں اٹھا سکتے، وہ گناہوں کے انبار اٹھا کر پورے سرات سے کیسے گزریں گے؟ رات کو بستر پہ لیٹ کے ان باتوں پہ غور کرنا۔ آؤ قرآن حکیم سے مصطفیٰ کے ادب کا سوال کرتے ہیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو مصطفیٰ کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو دھیمی کر لیتے ہیں، آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، ادب و احترام سے بولتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نبی کی عدالت میں آتے ہیں، نبی کی مجلس میں آتے ہیں، ہم ایسے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر سر ہل گئے کہیں پرندے اڑ نہ جائیں۔ نبی کا ادب صحابہ ایسے کرتے ہیں۔ اب جن کا عقیدہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود، تو نبی کی موجودگی میں تو آواز اونچی کرنے کا قرآن اجازت نہیں دیتا۔ مالک فرماتا ہے جو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی موجودگی میں دھیمی کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی
امتحان اللہ لے چکا ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس کی متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ عرش والا اللہ دیتا ہے۔ اور جو نبی کو آوازیں لگاتے ہیں، آئیے قرآن سے ان کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ دیہاتی لوگ آئے تھے، اعرابی لوگ آئے تھے، نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگائی تھی، یا محمد یا محمد کے آوازیں لگائے، اے محمد باہر آؤ، اے محمد باہر آؤ۔ عرش والے کو یہ انداز پسند نہ آیا، قرآن نے آیات نازل کر دی، جو میرے رسول کو، جو میرے مصطفیٰ کو آوازیں لگاتا ہے ان میں اکثریت بے عقل لوگوں کی ہے۔ آپ نے نہیں سنی یا محمد کی صدائیں اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے ملکوں میں؟ اللہ کے نبی کو پکارنا، آپ کا نام لے کے خطاب کرنا، یا محمد کی آوازیں بلند کرنا، مالک اس سے منع کرتا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، او ارشد، او راشد، او عبداللہ، او عبد الرحمن، تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یا محمد کی صدائیں نہ لگاؤ۔ اللہ اس عمل سے منع کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے ہم اس کے رسول کی عزت کریں، اس کے رسول کی تکریم کریں، اس کے رسول کی مدد کریں، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کی عزت، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کا ادب، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کا احترام۔ جو جملہ، جو عمل گستاخی کی طرف جائے، اہل ایمان اس سے دور ہٹ جاتا ہے کہ کہیں مصطفیٰ کی گستاخی ہوگی تو زندگی بھر کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ محبت رسول کا جھوٹا چولا پہننے والے، نبی کو اپنے درمیان سمجھ کر اپنی آوازوں کو بلند کرنے والے، یہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، یہ ادب ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ کی ہر بات مانی جائے۔ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ کا حکم آئے، مصطفیٰ کا حکم آئے، جس کے اندر ایمان ہے، جو ایمان کا دعوے دار ہے، جو مومن بننا چاہتا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکموں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اطاعت کر لیتا ہے تو مومن ہے، اور اگر حکم مصطفیٰ کو سن کر گردنیں نہیں جھکتی تو یہ مومن نہیں ہے۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے کہ یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، دوبارہ چانس نہیں ملنا۔ سوچئے کہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں۔ بھابھی سے پردے کا حکم کس نے دیا ہے جی؟ دیور سے پردے کا حکم، دیور کو موت کس نے کہا ہے؟ نبی فرماتے ہیں دیور موت ہے۔ ہم کہتے ہیں بھابھی تے ماں ورگی ہوندی ہے، بھابھی سے پردہ، کزن سے پردہ، یہ پردہ تو پرانا اسلام تھا، یہ اس صدی میں نہیں چل سکتا۔ تم رب کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ تیرا بھیجا ہوا نظام آج کے دور میں کینسل ہو گیا، اب ہماری قانون ساز اسمبلی جو پاس کرے گی وہی قانون بنے گا۔ اپنے گھروں سے پردے کو ختم کر کے مغرب کی انٹھی تقلید کرنے والوں، مصطفیٰ کا فرمان تو سن لو، ارے کائنات پہ تو غور کر لو، سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے جی؟ مشرق سے۔ غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں، جہاں سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تمہیں وہاں سے روشنی ملے گی۔ وہ سور کھانے والے، کتوں کو بستروں میں سلانے والے، ان کی طرح تم بھی اپنے معاشرے کو مادر پیزت آزاد کرنا چاہتے ہو؟ نہ بھابھی سے پردہ، نہ جیب سے پردہ، نہ کسن سے پردہ، نہ بازار میں پردہ۔ پردہ کرتے ہیں تو صرف مولوی نو دیکھ کے، عورتیں بے پردہ جا رہی ہو، کوئی شریف آدمی مولوی صاحب آ رہے ہو، وہ جہاں ان کو دیکھے گی فوراً نقاب کر لیں گی،
مجھے یاد ہے صوفی عبداللہ صاحب کا واقعہ. وہ کہتے میں بازار میں جا رہا, مولوی عبداللہ صاحب بورے والا کے ایک عالم ہیں, کہا 3-4 لڑکیاں آ رہی, مجھے دیکھا تو فوراً نقاب کر لیا. جب میں گزر گیا نقاب اٹھا دیا. میں نے بھی سودا خریدا, وہ بھی سودا خرید کے واپس آ رہی تھی. واپسی میں پھر ان کے چہرے ننگے تھے, جو ہی ان کی نظر مجھ پہ پڑی پھر نقاب کر لیا. اب یہ بوڑھے عالم ہے, کوئی 80 سال کی عمر ہوگی. تو انہوں نے ایک لڑکی کے بازو کو پکڑ لیا, کہنے لگے تھی یہ اس سارے بازار سے بڑا بدماش میں ہی رہ گیا, اس پورے بازار میں میرے سے بڑا بدماش اور کوئی نہیں ہے, مجھے دیکھ کے منہ چھپاتی ہوں. برقع پردہ رہ گیا ہے, یا تو 60 سالہ بی بی پردہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, یا مولوی کو دیکھ کے منہ چھپاتی ہوئی نظر آتی ہے. باقی کسی سے پردہ تصور ہی مٹ گیا ہے, نہ گھروں میں پردہ. اچھے بھلے دیندار خاندان, نمازی پرہیزی خاندان, وہاں لڑائی یہ ہوتی ہے کہ تو دیور کو کھانا دینے کمرے میں کیوں نہیں جاتی. سوچئے اللہ کے لیے اپنی زندگیوں میں کون کون سے حکم ہے مصطفیٰ کے جس کے سامنے ہماری گردنیں اکڑ جاتی ہے, جھکتی نہیں ہے. اگر حدیث رسول کے سامنے گردن اکڑ گئی ہے تو آپ ادب مصطفیٰ میں جھوٹ بولتے ہو. آپ سچے تبھی ہو کہ کائنات ایک طرف ہو, حدیث رسول ایک طرف ہو. کائنات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے, مصطفیٰ کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا. قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ غور کیجئے, وَإِن تُطِيعُوهُ, اگر تم اس کی اطاعت کرو, مصطفیٰ کی اطاعت کرو, تہتدوا, پھر تم ہدایت پاؤ گے. اگر ہدایت پانی ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت کرو, ہدایت پانی ہے تو نبی کی اطاعت کرو. نبی کی اطاعت کا مطلب یہ ہے سنت مصطفیٰ کی اطاعت کرو, حدیث مصطفیٰ کو غالب کرو. قرآن حکیم کا انداز, قرآن حکیم کی اس آیت کی شدت کو, اللہ کی طرف سے اس وعید کو اپنے دل میں اتاریے. مالک فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, بس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو مصطفیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, جو اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف چلتے ہیں. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کہیں وہ فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے. جو حدیث رسول کے خلاف چلے, جو سنت مصطفیٰ کے خلاف چلے, وہ ڈر جائے کہیں اللہ ان کو کسی فتنے کا شکار نہ کر دے. او یصیبہم عذاب علیم, یا کہیں اللہ ان کو دردناک عذاب میں نہ پکڑ لے. حدیث رسول پہ عمل کرنا جنت میں جانے کا طریقہ ہے. مصطفیٰ کے عملوں کو چھوڑنا یا فتنے کا شکار انسان ہو جائے گا دنیا میں رہتے ہوئے, یا وہ آخرت کے اندر دردناک عذاب کے اندر جھونکا جائے گا جو مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادب کس بات میں ہے؟ ہمارے جو ادب کے دعوے دار ہیں ان کی اکثریت کی حالت کیا ہے؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کی ٹانگیں دبا رہا ہو اور باپ کو پیاس لگی ہو, باپ کہے بیٹا پانی تو پلا دو, بیٹا کہے ابو پانی نہیں پلاؤں گا لیکن آپ تھکے ہوئے بہت ہے, میں آپ کی ٹانگیں دبا دیتا ہوں. بیٹا ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے, پانی پلا دو. وہ کہ نہیں, پاؤں پہ تیل کی مساج کر دوں گا, پانی نہیں پلاؤں گا. سوچئے کیا یہ اپنے باپ کی عزت کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے چڑانا مقصود نہیں ہے, چھیڑنا مقصود نہیں ہے. مصطفیٰ علیہ السلام کے ادب کو اپنے دل میں اور آپ کے دلوں میں اجاگر کرنا مقصود ہے. کیا یہ جو اپنے باپ کی ٹانگیں دبانے کے لیے تیار ہے, اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیا یہ اپنے باپ کا ادب کر رہا ہے؟ کچھ یہی مثال ہماری اور ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے. نبی کا نام آئے انگوٹھے چوم لیں گے, نبی کا نام آئے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالیں گے, نبی کا نام آئے عید میلاد النبی کا کیک بھی اس سال کاٹ لیں گے. لیکن جب حدیث رسول کی بات آئے گی تو جی حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے, نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے رفعتین کی, رکوع سے اٹھتے ہوئے رفعتین کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی آمین سے مسجد گونجتی تھی.
آپ کا حکم ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی۔ حدیث پتہ ہے، نبی کا فرمان پتہ ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الذہب ان کی سند ہے، مانتے ہیں۔ لیکن جی مولوی صاحب تانوں نہیں پتا، اسی فلانے فرقے نال ہے، ساڈے امام نے نہیں کیتا۔ تیرے کلمے میں نام مصطفیٰ کا آیا ہے یا امام صاحب کا آیا ہے؟ تیری آذان میں نام رسول اللہ کا آیا ہے یا پیر صاحب کا آیا ہے؟ تیرے تشہد میں نام مصطفیٰ کا آتا ہے یا نصوری شاہ کا آتا ہے؟ اگر نام مصطفیٰ کا آتا ہے پھر کائنات کے ہر امام کی بات کو پاؤں کی جوتی پہ رکھ کے ٹھوکر مار دے، کہا سب سے جنگ کر سکتا ہوں، مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے، اور یہی مالک ہمیں سبق دے رہا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول روک دے رک جاؤ۔ لینا ہے وہ جو مصطفیٰ دے۔ ہم نے کچھ بغداد سے لے لیا، کچھ بریلی سے لے لیا، کچھ رائے گڑھ سے لے لیا، کچھ کوفے سے لے لیا، کچھ دیوبند سے لے لیا، کوئی نصوری شاہ سے لے لیا، پیر ایت شاہ سے لے لیا، کاما والی سرکار سے لے لیا، نوری بوری سے لے لیا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا، کسی نے کسی کو پیر پکڑا۔ ارے بلال کا پیر تمہیں پسند کیوں نہ آیا؟ میری باتیں ہو سکتی ہے کڑوی ہو، کسی کے ماتھے پہ بل بھی پڑ جائے، معاف کر دینا، شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو جلدی مرے گا، نیم کی کڑوی گولیاں ہو سکتا ہے اس کی شفا کا سبب بن جائے۔ میری باتیں کڑوی ہو تو معاف کر دینا، میں چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، قربانی کی کھالیں لینے نہیں آیا ہوں، 11ویں کی کھیر کھانے نہیں آیا ہوں، اپنے اور آپ کے دل میں مصطفیٰ کی اس محبت کو جگانے کے لیے آیا ہوں کہ صحابی سے سوال ہو رہا ہے، اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ جواب دیتے ہیں صحابی، مصطفیٰ علیہ السلام نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے، میرا خیال ہے، میں نے سنا ہے، شاید ابو بکر و عمر اس مسئلے میں کچھ یوں کہتے ہیں۔ حدیث رسول کے خلاف ابو بکر و عمر کی رائے کا آوازہ سنتے ہی صحابی رسول تڑپ اٹھے، کہا ڈرتا ہوں آسمان والا تیرے اوپر پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ نے کہا ہے، تو کہتا ہے ابو بکر و عمر نے کہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے لوگوں، حدیث رسول کے مقابلے پر ابو بکر و عمر کے نام لینے والے کو صحابی رسول کہہ رہے ہیں تجھ پہ آسمان سے پتھر برسنے کا ڈر ہے، اور میں اور آپ کتنی حدیثیں آتی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں حدیث تو ہے، ہماری فقہ کے مطابق نہیں ہے، ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے، ہمارے پیر کے قول کے مطابق نہیں ہے۔ ارے کائنات کے سارے پیروں سے دامن تڑوا کے جوڑنا ہے تو بلال کے پیر سے جوڑ لو، نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک نے کائنات میں ایک ہی ہستی بھیجی ہے، ایک ہستی، ایک اتھارٹی، ایک اتھارٹی ہے ایک بندے کے پاس۔ رب محمد کی قسم، یہ مقام سوائے رسول کے کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ ہر بندے کی بات آپ اپنی مرضی سے مانتے ہو، ہر پیر و مرشد کی بات اپنی مرضی سے مانتے ہو، لیکن مصطفیٰ کی بات ماننے والے کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم اپنے رسول کو دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ 12 اماموں کی اطاعت کا رب نے حکم، نوری بوری کی اطاعت کا رب نے حکم، بغداد والوں کی اطاعت کا رب نے حکم، کوفے والوں کی اطاعت کا رب نے حکم، ملنگوں کی اطاعت کا رب نے حکم نہیں دیا۔ رب نے اس کی بات ماننے کا حکم دیا ہے جو فاطمہ کا بابا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب رسول یہ ہے، ادب رسول یہ ہے جو نبی دے لے لو، جس سے نبی روک دے رک جاؤ۔ رک جائیے یہاں پر قرآن کی اس آیت پر، پوچھنے دیجئے مجھے
کیا تیجا رسول اللہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ 7واں 9واں 10واں کل برسی چہلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. قبر پہ آسان نبی کا طریقہ ہے. قبر پہ قرآن پڑھ کے مردے کو بلٹی کرنا کیا نبی کا طریقہ ہے؟ کیا سیدہ خدیجہ کی وفات پہ 3 دن کا ختم ہوا، 9ویں کا ختم ہوا، 10ویں کا ختم ہوا، 40ویں کا ختم ہوا، کل ہوئے برسی ہوئی؟ اگر کوئی کہے ہوئی، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو چھوٹی سی دلیل مانگتا ہوں. تیجے کی عربی تو بتا دو، 9ویں کی عربی تو بتا دو، 40ویں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رسم چہلم کا عربی میں کیا ٹرانسلیشن ہے؟ رسول تو عربی تھے، قرآن تو عربی میں آیا. تو دیکھا بولے صاحب میڈ ان پاکستان شیما نے تسی عربی کیوں پوچھ دے ہو؟ یہ تو انڈیا پاکستان کی بنی ہوئی ہے، اس کی عربی کہاں سے ڈھونڈ کے دے؟ قرآن کہتا ہے ادب مصطفیٰ سیکھتے ہو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے دیا تم نے لے لیا، رسول نے روک دیا تم رک گئے. جس نے یہ کام کیا اس نے نبی کے ادب کو جانا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، مصطفیٰ کی اتباع کرو، مصطفیٰ کے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ صرف محبت نہیں کرے گا، نبی کے پیچھے چلنے کا دوسرا انعام، ایک تو اللہ کی محبت ملے گی، دوسرا انعام یہ ہے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کریں. اے کاش قرآن ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے، اے کاش قرآن ہمارے سینے کا نور بن جائے، اے کاش قرآن ہمارے دلوں کو چمکانے والی کتاب بن جائے. ظالموں نے ہمارے ہاتھ سے قرآن چھین ہی لیا. کسی کے ہاتھ میں تو اردو ڈائجسٹ ہے، کسی کو عمران سیریز پڑھنے سے ٹائم نہیں ہے، کسی کو نسیم حجازی کے ناول ہی نہیں چھوڑتے، اور کوئی ڈش اینٹینے کے سامنے بیٹھ کر تھرکتی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو دیکھنے سے باز ہی نہیں آتا. کسی کو گانے سننے سے ہی فرصت نہیں ہے. ان سے پوچھو قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ وہ 4 صورتوں کے بعد نام لینا شاید بھول جائیں گے. اور ان سے پوچھو 2010 میں کتنی فلمیں سپر ہٹ ہوئی، اس کے کون کون سے گانے ہٹ ہوئے، اس میں کون کون سی کنجری کس کنجر کے ساتھ تھی. آنکھیں بند کر کے رٹا لگا کے سنا دے گا، یہ گانا فلاں کے ساتھ تھا اور یہ فلاں کے ساتھ تھا، اس میں فلاں ہیرو تھی اور اس میں فلاں ہیروئن تھی. اور اگر کوئی قرآن کی طرف، دین کی طرف، مسجد کی طرف آنے لگے 5% 10%، تو برا ہو علماء سو کا، انہوں نے ان کو پٹی پڑھا دی. تجھے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن سمجھنے کے لیے تو 15 علوم کی ضرورت ہے. نہ 15 علوم پلے میں ہوں گے، نہ آپ قرآن سیکھو گے، نہ اتنا ٹائم بچے گا کہ ہم قرآن سیکھیں. اور اس طرح پھر حل کیا ہے؟ کا حل یہ ہے، یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا ہے. یہ نچوڑ نکالا ہے، یہ آپ لے لو. قرآن حدیث سائڈ پہ کر دو، یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے ہمارے بزرگوں کی کتابیں، یہ پڑھو. یہ جملہ بڑا سحر والا ہے، سمجھاؤں کیسے؟ انار کا جوس نکالتے ہو نا، انار لاتے ہو، اس میں سے دانے نکالتے ہو، دانوں کو جوسر میں ڈالتے ہو. آپ کے پاس 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک جوس اور ایک کچرا، بیکار چیزیں. ظالموں، تمہارے بزرگوں نے، پیروں فقیروں اماموں حضرتوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا، جس میں سے فضائل اعمال آئی، بہشتی زیور آیا، بابا جی کی کتاب آئی، ملفوظات آئی، کسی اور حضرت کی آئی. اب جو یہ باقی قرآن و حدیث بچا ہے، یہ کیا ہے؟ نچوڑ تو جوس یہ آ گیا نا. کام کی چیزیں تم نے ادھر نکال لی، پیچھے کیا بچا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ تو قرآن گندی فلموں کی وجہ سے نہیں پڑھتے، شنٹینے کی لعنت ان کو چھوڑتی نہیں ہے. اور جو دین کی طرف آئے ہیں، برا ہو ان مولویوں کا جنہوں نے ان کے ہاتھ سے قرآن چھین کر اپنے مولویوں کی کتابیں دے دی ہے.
کاش قرآن ہمارے سینے سے لگا ہوتا، مصطفیٰ کا ادب ہمیں قرآن سے مل جاتا. اور وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم سنیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ اپنی قسم کھا کر کہتا ہے، مولوی ملا کا فتویٰ نہیں ہے، شیخ و مرشد کی بات نہیں ہے، ڈائلاگ نہیں ہے کسی کے، عرش والے کا فرمان، اور عرش والا اپنی قسم کھاتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ہر جھگڑے کے اندر فیصل اے محمد تجھے نہ مان لے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب مصطفیٰ ہے. جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ مصطفیٰ علیہ السلام. ہم کہتے ہیں جھگڑے والے آتے ہیں اپنے اپنے جھگڑے لے کر، مولوی صاحب ہمارا یہ جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ کیجئے ہماری فقہ کے مطابق، ہمارے مذہب کے مطابق، ہمارے پیر کے قول کے مطابق، ہمارے حضرت کی ملفوظات کے مطابق، ہماری برادری کے مطابق، ہماری پنچایت کے مطابق، ہماری قومی اسمبلی کے پاس کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کیجئے. اور مالک کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، کائنات والے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہر جھگڑے میں، ہر لڑائی میں، ہر اختلاف میں اے محمد تجھے حاکم نہ مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اے مصطفیٰ آپ فیصلہ کر دو، آپ آرڈر جاری کر دو. مومن بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ فیصلہ نہ پیر کی بات کے مطابق، نہ امام کی بات کے مطابق، نہ شیخ و مرشد کی امام کے مطابق، فیصلہ ہوگا مصطفیٰ سے. دوسری بات نبی کا فیصلہ آ گیا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جو آپ نے فیصلہ کر لیا اس کے خلاف دل میں کوئی نفرت، مثال دوں نفرت کی کیسے ہوتی ہے؟ مولوی صاحب تسی سانو اینا ڈرایا، اینیاں حدیثاں سنائیاں، ایسی داڑھی رکھتے لئی لیکن چپ دی بڑی ہے، رکھ لئی ڈر کے حدیثاں جو انیاں سناتی ہیں، مان تو لیا ہم نے، لیکن دیکھو نا داڑھی والا بندہ بھی کوئی شریف جینٹل مین ہو سکتا. پہلے میں جاتا تھا آفس میں، مجھے کہ سر السلام علیکم، آپ کہیں مولوی صاحب السلام علیکم، میں سر سے مولوی بن گیا، میں سر سے بابو سے ملا بن گیا. لوگ مجھے ملا کہتے ہیں، کوئی ملوانا کہتا ہے. 4 بال سفید آئے تو پھر میں بابا جی بن گیا. مان تو لی میں نے، عمل کر تو لیا، لیکن دل مطمئن. اللہ کی قسم مصطفیٰ کی بات مان لو، دل مطمئن نہ ہو عرش والا پھر بھی مومن نہیں مانتا. یہ ادب مصطفیٰ ہے. اللہ کے نبی کا فرمان آیا، گردن جھک گئی، آپ کی بات کو تسلیم کر لیا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس بات کے خلاف دل میں نفرت بھی نہیں آئی اور اس کو پریکٹیکل زندگی میں عمل کر کے دکھایا. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیارے بھائی اللہ کا واسطہ دے کر اس حدیث کو سامنے رکھ کے سوال کرتا ہوں، کیا یہ مقام کسی پیر و شیخ و مرشد و امام کو مل سکتا ہے؟ اعلان کرنے والے تو کرتے ہیں من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہے. لہذا پیر پکڑو، پیر پکڑو، پیر پکڑنا ضروری ہے. ہم ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کو مان بھی لیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے، پیر پکڑنا بہت ضروری ہے، ہم مان لیتے ہیں. لیکن افسوس تمہاری قسمت پہ، تم نوری بوری کو پیر پکڑ لیتے ہو، مصطفیٰ کو پیر پکڑتے ہیں. ہمارے پیر پیرانے پیر ہے، ہمارے امام اعظم ہے، ہمارے قائد اعظم ہے، ہمارے رہبر اعظم ہے. وہ رہبر ہے کہ شراب پینے والے پیچھے چلے تھے، ڈاکو پیچھے چلے تھے، چور پیچھے چلے تھے، اور جب مصطفیٰ کے دامن سے لگے تھے یہ چلتے زمین پر تھے، ان کی جوتیوں کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی. اپنے پیروں بابے کو اٹھا کر مصطفیٰ کے مقابلے پر پیش کرنے والوں، کائنات کی ساری ولایت، کائنات کے سارے پیر، کائنات کے سارے بابے قربان کر دیے جائیں مصطفیٰ کی جوتی سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے اوپر. ادب سیکھنا ہے، نام لے کر انگوٹھے چومنا ادب نہیں ہے. ادب سیکھنا ہے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندگی میں لاگو کر لو. مالک کا فرمان
سن لیا، مصطفیٰ کی حدیث سن لی، شان و مقام سن لیا، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور نبی کی نافرمانی کرنے والوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن حکیم کی آیت سنیے، یوم تقلبهم فی النار، آگ کے اندر چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ کبھی فہم بنتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ ہوٹلوں میں فہم بنتے ہوئے کبھی مرغے کی سائڈ کو جلاتے ہیں، کبھی سائڈ کو جلاتے ہیں، ادھر سے کچی رہ جاتے ہیں پھر پلٹتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جہنم میں چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، یقولون، یہ آوازیں کیا لگائیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ آج تو فرمان مصطفیٰ سن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر ٹھوکر اس لیے مارتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ چیخیں لگائیں گے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ کے نبی کا ادب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو حاکم اور امام بنا کر بھیجا ہے۔ جو آپ کی امامت کو امامت عظمیٰ مانے، امام اعظم آپ کو مانے، وہ ادب کر رہا ہے، اور جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو امام اعظم مانتا ہے وہ سوچ لے اس کا نبی سے رشتہ کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا۔ کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ جس چیز سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے اندر فیصلہ کروائے۔ اللہ کو اپنی مخلوق کو ادب سکھانا تھا مصطفیٰ کا، تو بتایا کہ اس نبی کو ہم نے اس کتاب حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ کائنات کے ہر جھگڑے مصطفیٰ کے آنے کے بعد اگر حل ہو سکتے ہیں تو فرمان مصطفیٰ پہ حل ہو سکتے ہیں۔ نبی کا ادب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی محبت کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی محبوب ترین ہستی نہ بن جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بیٹے سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے، باپ سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے، کائنات کے ہر بندے سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچیے اللہ کے لیے، کیا ہم اپنے باپ سے بڑھ کر رسول سے پیار کرتے ہیں؟ کیا اپنے بیوی سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر ہمارے دل میں پیار رسول اللہ کا ہماری بیویوں سے زیادہ ہو تو کبھی منگیتر کے ایک فون اور میسج پر ہم مصطفیٰ کی سنت کو شیئر کر کے گٹر میں بہائیں گے؟ سوچئے اللہ کے لیے، کیا پھر حدیث رسول کو کائنات کی کسی ہستی کے مقابلے پر ٹھوکر ماری جا سکے گی اگر ہمارے دل میں رسول کا ادب یہ ہو کہ محبت میں سب سے بڑھ کر کائنات میں اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے احد کے دن ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے، ظالم وار کرتے مصطفیٰ کے سامنے چھاتی کو ڈھال بنا کر ابو طلحہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک کو باہر نکال کر جھانکنے کی کوشش کرتے میدان جنگ کا حال دیکھنے کے لیے۔ ابو طلحہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی چہرے مبارک کو آگے نہ کریں، جھانکنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے اوپر نہ اٹھے۔ اے اللہ کے نبی، کسی کافر کا تیر کوئی آپ تک نہ لگے۔ اے اللہ کے نبی، جب تک میری چھاتی آپ کے سامنے ہے ابو طلحہ کٹ سکتا ہے، آپ تک کسی تیر و تلوار کو پہنچنے نہیں دے گا۔ یہ ادب ہے اللہ کے نبی کا۔ ارے وہ صحابہ تھے، نبی کی زندگی میں نبی کی جان پہ اپنی جانوں کو نچھاور کر کے اعلان کیا، نہری میری جان، میری گردن مصطفیٰ کی گردن کے مقابلے پہ کاٹ دی جائے۔ آج مصطفیٰ اللہ کی جنتوں میں ہے، وہی صحابہ والی محبت کو جگاؤ، آج مصطفیٰ کی حدیثوں کے لیے ڈھال بن جاؤ۔ اگر کوئی حدیث کا انکار کرے تو اس موقع پر کھڑے ہو کہ کائنات میں جب تک ہم موجود ہیں مصطفیٰ کی حدیث کے مقابلے پہ کسی کی بات کو چلنے نہیں دیں گے۔ آپ کی شادی ہو رہی،
آپ کے گھر میں غم ہے، آپ کے گھر میں موت کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، سیاست تجارت کا مسئلہ ہے، مصطفیٰ کی حدیثوں کو لے کر قوم کے سامنے، برادری کے سامنے، قبیلے کے سامنے ڈٹ جاؤ کہ ہمیں حدیث رسول کا علم ہے، ہم اللہ کے نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے، نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو نبی کی بات سے اونچا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر بھیجا، ہماری اور پوری امت کی ہدایت کا سبب بنے تو محمد الرسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب کا تقاضا پھر یہ ہے، جس رسول نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کبھی تو طائف میں پتھر کھائے، پتھر مارنے والوں نے مارا، آقا علیہ السلام کے سر مبارک سے خون نکلا، جوتیوں میں آیا، قدموں میں جمع، آسمان والے نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے جاؤ اور کہو اجازت ہو، آپ اشارہ کرو، آپ حکم دو، یہ پہاڑوں کا فرشتہ اس طائف کی بستی پہ 2 پہاڑوں کو ڈال کر پیس دے گا۔ آقا علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ، میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، میں پہاڑوں کو ان پہ گرانے کی بات نہیں کرتا، یہ پتھر مارنے والے، لہو لہان کرنے والے، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے ضرور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نکلیں گے۔ وہ پیارے نبی، وہ اپنی امت کے درد کے لیے، اپنی امت کے غم کے لیے، جس کے ماتھے پھٹے، جس کے دندان شہید ہوئے، جس کی بیٹیوں کو طلاق ملی، جس کو مکہ چھوڑنا پڑا، جو غاروں کے اندر ہجرت کی راتوں میں پناہ لیتے رہے، کس کے لیے؟ ارے اس اسلام کی دعوت سے پہلے لوگ نبی کو صادق امین کے نام سے پکارا کرتے تھے، سارے عرب آپ کی شرافت پہ متفق تھے، جب لا الہ الا اللہ کا پیغام آیا تو نبی کے دشمن بن گئے۔ آج یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام اپنی چھاتیوں سے لگا کر، اپنے سینے سے لگا کر گلیوں میں نکل جاؤ، محلوں میں نکل جاؤ، شہروں میں نکل جاؤ، اگر مصطفیٰ کا ادب کرنا چاہتے ہو، جس کلمے کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا گردنیں کٹوا دو، جس کلمے کے لیے نبی کے دانت ٹوٹے اس کلمے کو اپنی زبانوں سے بلند کرو، اس توحید کے پیغام کو عام کرو، اگر دل کے اندر ادب مصطفیٰ زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے جو من انفسکم، اس قرآن کی آیت پہ غور کر لو، شرک کے اندھیرے دور بھاگ جائیں گے۔ رسول کون ہے؟ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 128 ہے، گھر میں غلاف ریشمی میں لپیٹے ہوئے قرآن کو نکال کے، ریموٹ ڈش اینٹینے کا پھینک کے، وضو کر کے سچے دل سے قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو، مشرکوں کے شبہات دور ہو جائیں گے، جو کہتے ہیں نبی کو بشر کہنے والا گستاخ ہے، نبی نور من نور اللہ ہے، نبی نوری ہے، وہ بشر نہیں ہے، جو نوری نہیں مانتا واجب القتل ہے۔ ان سے کہو سورۃ توبہ میں مالک کہتا ہے لقد جاءکم، البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول ہمارے رسول، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، رسول نور من نور اللہ، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، تم انسان ہو، مصطفیٰ انسان تھے، تمہارا باپ تھا تو مصطفیٰ کے بابا کا نام عبداللہ، تمہاری ماں ہے مصطفیٰ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ، تمہارے بیٹے ہیں مصطفیٰ کے بیٹے کا نام قاسم، تمہاری بیٹیاں ہیں مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام، مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام ام کلثوم ہے، تمہاری بیٹیاں نبی کی بیٹیاں، تمہارے چچا مصطفیٰ کے چچا، تمہاری پھوپھیاں نبی کی پھوپھیے، تمہارے رشتے دار نبی کے رشتے دار، تم سوتے نبی سوتے، تم کھاتے
نبی کھاتے تم بیمار ہوتے، نبی بیمار ہوتے تمہیں قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی، نبی کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی، تم بھولتے، نبی بھولتے، 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ صحابی نے کہا آقا نماز مختصر ہو گئی، حبیب بھول گئے، کہا نہ تو نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، کہا مصطفیٰ 4 کی جگہ پہ 2 پڑھی ہے۔ واپس آتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے، کہا نبی سچ کہتا ہے، آپ نے 2 پڑھی ہے، 4 نہیں پڑھی، 2 اور پڑھی، اور پھر کہا لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بھول جاؤں تو یاد کرا دیا کرو۔ نبی انسان، ہم جیسے انسان، آپ کی ہماری نسل میں سے، انسانیت کی نسل میں سے، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، یہ کہنے والے جھوٹ بولتے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے، اس لیے کہتے ہیں شاید وہ بشر کی شان کو جانتے نہیں ہیں۔ نور کہنے والوں ہمارے سوال کا جواب دے دو، جبرائیل تو نوری ہے نا؟ ہم نے نبی کے رشتہ داروں کا نام بتایا ہے، جبرائیل کی ماں کا نام تو بتا دو، جبرائیل کے ابو کا نام، جبرائیل کی بیٹیوں کا نام، جبرائیل کی بیویوں کا نام۔ خاکیاں دے کر کدی نوری نہیں ہو جمیا، شان ملے آئے نوریاں تو ود۔ نوری کہتے ہو اس لیے کہ تم بشر کی شان کو کم سمجھتے ہو۔ فرشتہ آسمان سے اترا، 2 فرشتے تھے، کہنے والے نے کہا ہوا کیا یہی ہے وہ مصطفیٰ؟ کہا ہاں وہی ہے، کہا تول کر تو دیکھوں اس کی شان کیسی ہے۔ فرمان ہے مصطفیٰ کا علیہ السلام، ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا، ایک پلڑے میں 2 کو بٹھایا، میرا پلڑا بھاری رہا، 10 کو بٹھایا، میرا پلڑا بھاری رہا، اس نے 100 کو بٹھایا، مصطفیٰ علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا، آقا علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا۔ ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تولتا ہے، کس کے ساتھ تولتا ہے؟ مصطفیٰ کو تولتا ہے، 2 10 100 کے ساتھ ایک پلڑے میں مصطفیٰ کو بٹھا، ایک پلڑے میں کائنات کو بٹھا، مصطفیٰ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ کہنے والوں مصطفیٰ کو بشر کہنے والے بے ادب ہیں، تم نوری کہنے والے بے ادب ہو، کیونکہ جہاں بشر کا مقام ہے نوری اس مقام تک پہنچ نہیں سکے۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، انسان ہونے کے ناطے شان، مقام، فضل، عزت ایسی ہے، ادب اتنا ہے۔ مصطفیٰ خود فرماتے ہیں عرش والے نے آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کا سردار مجھے ہی بنایا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی حمد کا جھنڈا دے گا، وہ جھنڈا بغداد والے کو نہیں ملے گا، کوفے والے کو نہیں ملے گا، بریلی والے کو نہیں ملے گا، اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا تو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک چھاؤں ملے گی تو مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ تمہاری سابی جھنڈی کہاں جائے گی؟ تمہارے سابق پیا کا رنگ کہاں جائے گا؟ ملتانی بابے کا رنگ کہاں جائے گا؟ وہاں کوئی کسی بابے کی، کسی پیر کی جھنڈی نہیں ہوگی، جھنڈا ہوگا تو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ نبی ہماری جنس میں سے آئے ہیں اور امت کا نقصان ان کو بڑا دکھتا ہے، امت کے فائدے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں میری مثال تو ایسے شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، آگ جلنے پر پروانے گرنے شروع ہو گئے آگ میں، وہ اپنے ہاتھوں سے پروانوں کو روکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پروانوں کو روکتا ہے، پروانے پھر بھی اس پہ غالب آتے ہیں اور آگ میں گرتے۔ فرمایا میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں، نکالتا ہوں، چھڑاتا ہوں، تم مجھ پہ غالب آتے ہو، دامن چھڑا کے پھر جہنم میں گر جاتے ہو۔ کوئی اور ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ میں تمہیں جہنم سے چھڑاتا ہوں، بچاتا ہوں، میری تعلیمات تمہیں جہنم سے دور لے جاتی ہیں؟ یہ شان ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی اس حدیث پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری اتباع کی صرف وہ میرے ہیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑا ان
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے سامنے رو رہے ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دونوں نبی کی بارے میں قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور رونے لگ گئے، آنسو بہنے لگ گئے، زبان مبارک میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حرکت میں آئی۔ امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جاؤ مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھو کیوں رو رہے ہو، کیا چیز رلا رہی ہے، حالانکہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ پھر بھی جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو، اور جبرائیل آتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا نبی تو اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے۔ مالک پھر جبرائیل کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے مصطفیٰ کو بتا دو، جاؤ میرے مصطفیٰ کو سنا دو، تیرا اللہ تیری امت کے بارے میں تجھے ضرور راضی کرے گا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت مصطفیٰ، تمہارے لیے تمہارے آقا روتے رہے، تمہارے لیے مصطفیٰ روتے رہے، تمہارے لیے مصطفیٰ کے آنسو بہتے رہے۔ جب جبرائیل آئے مصطفیٰ نے چچا ابو طالب کا نام نہیں لیا، جب جبرائیل آئے رشتہ داروں کا نام نہیں لیا، امتی امتی امتی، او ظالم امت، آج تم نے اسی مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اسی پیارے حبیب کو چھوڑ دیا، کوئی کسی بابے کے پیچھے، کوئی کسی پیر کے پیچھے، کوئی کسی حضرت کے پیچھے، کوئی کسی شیخ کے پیچھے حدیث رسول کو چھوڑ کر، کوئی کسی مولوی کی ملفوظات، کوئی کسی پیر کی کتاب کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھ بیٹھا۔ جو مصطفیٰ راتوں کے لیے تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے رہے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہے، بستر مصطفیٰ پہ مصطفیٰ نظر نہ آئے، میرے دل میں خیال آیا شاید کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ میں نکلی، آقا کو جاتے ہوئے دیکھا، پیچھے آہستہ آہستہ میں بھی چل پڑی۔ آئے قبرستان میں آئے، امت سو رہی ہے، امت آرام کر رہی ہے، امت کے رسول امت کے غم میں، امت کے دکھ میں، امت کے درد میں قبروں پہ کھڑے ہو کے فوت ہونے والے امتیوں کے لیے اپنے رب سے معافیوں کا سوال کر رہے ہیں۔ جس نبی کی راتیں تمہارے لیے روتے ہوئے گزر گئی، رب کے سامنے سوال کرتے ہوئے امتی امتی کے الفاظ رہے، آج اسی رسول کی حدیثیں ہمیں سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا یہی ادب مصطفیٰ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے چند نمونے اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی کا حکم آئے تو ادب یہ ہے اپنی گردن کو جھکا دیا جائے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے مالک کہتا ہے جائز نہیں، ولا مؤمنہ، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ جاری کر دے، مصطفیٰ کا آرڈر آ جائے، حدیث رسول آ جائے، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، وہ کہ حدیث رسول تو ٹھیک ہے، میری مرضی کچھ یوں ہے۔ کیا یہ جملے ہمیں سننے کو نہیں ملتے؟ مولوی صاحب آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی شادی کا موقع ہے، آج نہ کہنا کہ ڈھول بجانا گناہ ہوتا ہے، آج نہ کہنا کہ سنخے نچانا گناہ ہوتا ہے، آج نہ کہنا کہ مہندی لگانا اب تو مہندی کی رسمیں بھی ہوں گی، ابٹن کی رسمیں بھی ہوں گی، ڈھول بھی بجیں گے، میوزک چلے گا، بے پردگی ہوگی، مخلوط رقص ہوگا۔ مولوی صاحب ایک تے منڈا ہے، اودی خوشی تے کر لین دیو، آج تو اپنا دین اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ مولوی صاحب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے، دیکھو ابو جان فوت ہوئے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش پہ 10,000 روپے کا خرچہ کیا تھا، اگر باپ کے مرنے پہ میں نے 50,000 روپے نہ لگائے، تیجا ساتواں نامہ 10واں 40واں کون برسی نہ کروائی، ناک کٹ جائے گی، قوم کیا کہے گی، پتر دے اوتے 10 لاتے پیو سے 50 نہ لا سکیا۔ آج تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھو۔ ارے مومنو، انسان کے ایمان کا پتہ لگتا ہے یا غم کے اندر یا خوشی کے اندر، اور جس کو غم اور خوشی کے موقع میں مصطفیٰ بھول گئے، باقی لمحات میں مصطفیٰ کو یاد رکھا تو کیا رکھا۔
ایمان تو یہ ہے کہ غم آئے، خوشی آئے، دکھ آئے، زندگی کا کوئی موقع آئے، وہ فرمان مصطفیٰ کی طرف دیکھے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا تیری شادی میں کروا دوں، اللہ کے نبی ماڑا جا بندہ مینو کنے دینی، کہتا وہ دروازہ بجاؤ۔ آپ نے فرمایا وہاں جاؤ، وہ دروازہ بجاؤ، ان سے کہو مصطفیٰ نے تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ پسند کیا ہے۔ یہ گئے، دروازہ بجایا، گھر والے بڑے خوش ہوئے، کس سے بڑی خوش بختی، نبی نے مانگا ہے۔ کہنے لگا مانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن مانگا میرے لیے ہے، اپنے لیے نہیں۔ تو صحابی کہنے لگے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ بیوی سے مشورہ کرنے لگے تو ان کے گھر والی کے انداز شاید کچھ راضی ہونے کے نہ تھے۔ مومنہ پردے کے پیچھے وہ لڑکی کھڑی سن رہی تھی، کہنے لگی ماں یہ نہ دیکھو کون آیا ہے، یہ تو دیکھو کس نے بھیجا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے پھر کتنے چھپ جایا کرتی ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ جب حکم کیا ہے، قل نبی کہو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فإن تولوا اگر رسول کی اطاعت سے تم نے منہ موڑ لیا، فإن اللہ لا يحب الكافرین تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اے مومنو اللہ کی، اس کے رسول کی، اپنے اولی الامر کی، اپنے حاکم کی، مسلمان کی۔ فإن تنازعتم فی شیء، ادب رسول کا مقام سمجھیے، اگر تمہارا اور تمہارے عالم کا، تمہارے شیخ کا، تمہارے مرشد کا، تمہارے حاکم کا جھگڑا ہو جائے، فإن تنازعتم فی شیء، کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، قبر پکی بنانی ہے یا کچی، دربار لگانا ہے یا نہیں، قبہ بنانا ہے یا نہیں، عرس لگانا ہے یا نہیں، 11ویں پکانی ہے یا نہیں، محرم کے گھوڑے نکالنے ہیں یا نہیں، کنڈے کرنے ہیں یا نہیں، شبرات منانی ہے یا نہیں، میلاد النبی کا جلوس جشن کا نکالنا ہے یا نہیں، فإن تنازعتم فی شیء، کسی مسئلے میں امام، شیخ، ملا، مرشد، امام، حاکم، بزرگ سے جھگڑا ہو جائے، فردوہ، اس جھگڑے کو لے آؤ کہاں؟ 4 کے پاس، 12 کے پاس، لسوڑی شاہ کے پاس، کسوڑی شاہ کے پاس، کاواں والی سرکار کے پاس، ایت شاہ کے پاس، پیر کپر شاہ کے پاس، کس کے پاس لے آؤ؟ یہ حل کون کرے گا؟ لے آؤ اس جھگڑے کو کہاں پر؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کے پاس لے آؤ، رسول اللہ کے پاس لے آؤ، جو مدینے والا فیصلہ کر دے، ساری دنیا سے ٹکر لے لینا، مصطفیٰ کی بات کو ٹھوکر نہ مارنا۔ کس کو کہہ رہا ہے مالک؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے تو جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ سے کروانا۔ مفہوم مخالف کیا نکلا کہ جو اپنے ہر جھگڑے کا فیصلہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کرواتا، حقیقت میں نہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ قیامت پہ ایمان لاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں شراب پلا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ ابو طلحہ نے کہا اس شراب کو باہر جا کر انڈیل دو، شراب پھینک دو۔ کہا مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگ گئی۔ شراب پینے کے عادی، نسل ہا نسل شراب پینے والے، فرمان مصطفیٰ آیا شراب حرام۔ کسی کو سمجھاؤ اے سگریٹ پینے والے بھائی یہ سگریٹ حرام ہے، مول صاحب آ جڑی لائی ہے تے پوری کر لین دو، اے جی ڈبی لئی ہے اے تے پوری کر لین دو، ایسا ہولے ہی چھڈاں گا۔ اگر ادب مصطفیٰ ہے، نبی کا احترام ہے تو یہ تو سنو کون کہہ رہا ہے؟ جو حدیث رسول کو سن کر ایمان نہیں لاتا اس کے دل میں مصطفیٰ کا احترام باقی ہے۔ ابو داؤد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، عورتوں اور مردوں کو مسجد میں اکٹھے چلتے ہوئے، مسجد کے راستے پہ اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ کہا مردوں تم راستے کے درمیان میں چلا کرو، عورتوں تمہیں درمیان میں چلنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم راستے کے کونوں اور کناروں پہ چلا کرو۔ راوی حدیث کہتے ہیں عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کے چلتی کہ ان کے کپڑے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ کس کا اختلاط اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا؟ کس کا؟ نمازی صحابہ اور صحابیات کہاں سے نکلے تھے؟ پانڈا مارکیٹ سے، سوق حسین سے، شادی کی محفل سے۔ ہمارے پلے بھی غیرت ہے، بیوی کو لا کر پانڈا مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں
تو کر لا شاپنگ، گھنٹے بعد آ کے لے لاں گا. یہ بھیڑ بکری کی طرح جہاں مرضی منہ مارتی رہے. ہماری بھی غیرت ہے کوئی؟ اپنے دوستوں کی شادیوں میں اپنی بیویوں کو بنا سجا کر لے جانے والوں، تمہارا بھی کوئی رشتہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام سے؟ یہ مسجد سے نکلی، نکلنے والے بھی کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی. نکلنے والی کون تھی؟ فاطمہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ. نکلنے والے بھی عظیم، نکلنے والیاں بھی عظیم. اور نبی نے ان کے اختلاط کو پسند نہیں کیا. مولوی صاحب کیا کرے؟ اپنی بیٹی کو او لیول کروانے کے لیے میں نے جس کالج میں ایڈمیشن دلوایا ہے وہاں کو ایجوکیشن ہے. ہم تو مجبوری ہے مولوی صاحب، میرا خیال ہے گناہ تو نہیں ہوئے گا نا؟ پھر آ کر پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو. کیا ہوا؟ پوری نکل گئی. یہ آپ نے خود نکالا ہے اس کو. جس گندے کالج میں آپ نے اس کو ڈالا، جس کو ایجوکیشن کے ماحول میں اس کو پروان چڑھایا، اب تعویذ لینے کے لیے آئے ہو. تعویذ دے دو کڑی گھر واپس آ جائے. 16 سال تو آپ نے اس کو بھگانے کے لیے لگائے ہیں، اب واپس آنے کے لیے کتنا انتظار کرو گے؟ یہ مومنوں کی غیرت نہیں ہے. اللہ کے لیے غیرت ایمانی کو اپنے دل میں جگاؤ. بیٹی آپ کی ہے اور آپ ایک جوان لڑکی کو جوان استاد کے ساتھ کمرے کے اندر ٹیوشن پڑھنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں اور باہر گیٹ پہ لکھ کر لگا دیتے ہیں کوئی تنگ نہ کرے. بٹیا فزکس کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے، انگلش کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے، 6 مہینے ٹیوشن پڑھتی ہے اور پھر جا کے کورٹ میں لو میرج کر لیتی ہے. اس بغیرتی کے لیے اے ظالم، تو نے خود اس کو تیار کیا. مسجد سے نکلنے والے صحابہ اور صحابیات کے اختلاط کو مصطفیٰ برداشت نہ کرے اور بے پرد ماحول کے اندر اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑ دینے والوں، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے امام الانبیاء نے 16 ماہ یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. دل میں آپ کے تھا کہ میرا منہ بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف ہو جائے. حکم آ گیا، آپ نے نماز پڑھی. ایک صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر جب وہ نکلے، جن بھائیوں نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد قبلتین مشہور ہے، وہاں سے گزرے ایک قوم ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی تھی. انہوں نے آواز لگائی، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف تھا. وہ کہاں تھے؟ حالت رکوع میں. حالت رکوع میں. ہولے ہولے منائیں گے جی، دعا کرو. حدیث سن کے دعا کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا بہت ہو گئی، اب دوا کی ضرورت ہے. حالت رکوع میں ہی اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر لیا. یہ رسول اللہ کا ادب ہے. حکم آ گیا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن رواحہ مسجد کی طرف آئے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے. آپ نے کسی صحابی کو کہا بیٹھ جاؤ، یہ بھی مسجد سے باہر ہیں. ان کے پردہ سماعت سے آواز ٹکرائی مصطفیٰ علیہ السلام کی، بیٹھ جاؤ. وہیں پہ بیٹھ گئے، وہیں پہ بیٹھ گئے. یہ نہیں پوچھا کس کو کہا ہے، نام تو میرا نہیں لیا ہے. حدیث تو ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے. حدیث تو ہے لیکن چینکے چناچے چونکے. ہمارے امام صاحب بھی تو بہت بڑے تھے نا. نماز کے بعد کسی نے بتایا آقا آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ. عبداللہ تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. کہا عبداللہ رسول کی اطاعت کرنے کا جو دل تیرے دل میں جو شوق ہے، اللہ اس شوق کو اور زیادہ کرے. یہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اس پہ عمل کیا جائے. نبی کے پیاروں سے پیار کرنا، نبی کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہ ادب ہے مصطفیٰ کا. قرآن حکیم سنیے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. لا تجد قوم یؤمنون باللہ، مومنوں میں آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہو پھر رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے. جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے، ایسی قوم آپ اہل ایمان میں سے نہیں پائیں گے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہو، ان کے بھائی ہو، ان کے رشتہ دار ہو، ان کے عزیز ہو. عبد الرحمن نے کہا تھا بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھائی تھی بدر کے موقع پر، نیچے تیرا چہرہ نظر آیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. کہا تھا بیٹا خوش نصیب ہے تو، تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی.
اور ایک مرتبہ آ جاتی بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ آنے والے آئے تھے، مدینے کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر تلوار کو بابا کے سینے پہ رکھا تھا۔ تو نے کہا تھا آج عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ بابا تو ذلیل ہے، محمد عزت والے ہیں۔ ہر بندہ مدینے میں داخل ہو سکتا ہے، اور اگر تو قدم اٹھائے گا تیری گردن کو ہی کاٹ ڈالوں گا۔ نبی کے پاس آئے تھے، اللہ کے نبی میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ اگر آپ نے کر لیا ہے، یہ خدمت صرف میرے ذمہ لگانا۔ نبی کے پیاروں سے پیار کرنا، نبی کے دشمنوں سے نفرت کرنا، یہ ادب ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ، تمہاری گلیوں کے اندر مصطفیٰ کے ساتھیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور قرآن کیا، میرے نبی کا فرمان کیا ہے، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس پہ اللہ والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، کائنات کے ہر بندے کی لعنت ہو جو ابو بکر عمر پر گالی دیتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، جو مصطفیٰ کے ساتھی معاویہ اور ابو سفیان کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، کائنات کے ہر بندے کی لعنت ہو۔ پیار کرنا ہے، میرے نبی کا ادب کرنا ہے تو پیاروں سے پیار کرو، دشمنوں سے دشمنی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت کرو۔ آپ کا نام آئے انگوٹھے چوم لینا یہ ادب نہیں ہے، آپ کا نام آئے تو اپنی زبان سے درود پڑھو۔ قرآن بھی حکم دیتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد میں ہے، بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر درود و سلام نہ پڑھے۔ آپ کے صحابہ سے راضی رہیں، آپ کے اہل بیت سے راضی رہیں، ان کی عزت کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، میرا صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ جس نے نبی سے محبت کی ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے کرتا ہوں۔ کہا مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا عائشہ کے بابا ابو بکر سے ہے۔ تو نبی کی پیاری بیویوں سے محبت کیجئے، آپ کے صحابہ سے محبت کیجئے، آپ کے اہل بیت سے محبت کیجئے۔ جو خبریں ہمیں احادیث رسول کی صورت میں ملی ہیں ان خبروں کی تصدیق کیجئے۔ صحیح بخاری میں ہے معراج کا قصہ، اللہ کے نبی نے جب اہل مکہ کو معراج کی باتیں بتائی، ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی بندہ رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا ادب یہ ہے جو حدیث رسول آپ کو پتہ لگ جائے، عقل میں آئے یا نہ آئے، اس حدیث رسول پہ اپنی گردن کو جھکا دو۔ ابو بکر کہہ چکے ہیں کوئی نہیں جا سکتا رات کے ایک پہر میں، 6 مہینے کا سفر ہے بیت اللہ سے بیت المقدس۔ ابو جہل بڑا خوش ہو رہا ہے، ابو بکر کو ان سے بدزن کر لیا ہے۔ ہائے ہائے، کہا پتا ہے کس نے کہا؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو اپنا رسول کہتا ہے۔ کہا تو نے ان سے سنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کی قسم مصطفیٰ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، مصطفیٰ جھوٹ نہیں بولتے۔ سید مودودی صاحب تفہیم القرآن کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی روایت، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ آج رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک بچہ پیدا ہوگا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، سوائے ایک کے کسی کو حمل نہ ہوا۔ یہ حدیث نقل کر کے کہتے ہیں یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، صحیح حدیث ہے، سندن بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن عقل چیخ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے حدیث رسول آ جائے، سچا فرمانے نبی مل جائے، عقل مانے نہ مانے، صدیق اکبر کی طرح اعلان کرو عقل جھوٹی ہو سکتی ہے، فرمانے مصطفیٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
اپنی عقلوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی منشا کو جھکا دیجئے مصطفیٰ کی بات کے سامنے، نبی کی مدد کیجئے، آپ کی شریعت کی مدد کیجئے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مصطفیٰ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ادب کا تصور ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، زندہ رکھے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے پیغام کو عام کرتے ہوئے ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے۔ جب موت دے تو ایمان کی خوبصورت ترین حالت کے اندر اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، لا الہ الا اللہ کا پیغام ہماری زبان سے نکل رہا ہو اور اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنت کی طرف روانہ ہو رہے ہوں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ ہم میں جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے منور کر دے، روشن کر دے، کھول دے، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیروں کو ہمارے سینوں سے دور کر دے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جن بھائیوں کے پاس سوالات ہوں وہ اسٹیج تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے مناسب سوالوں کا جواب مناسب انداز سے شیخ محترم صاحب دے سکیں۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، ہم اپنے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا شیخ محترم کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانیوں سے آپ کو مامون و محفوظ رکھے، آپ کو آپ کے خاندان کو اسی طرح ادب رسول بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں لگ بھگ پونے 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ گزر گیا، مجھے خود احساس نہیں ہوا کہ یہ گھڑیاں کیسے اتنی تیزی سے گزر گئی، اور میں آپ حضرات کے چہروں کو بھی پڑھ رہا تھا، شاید آپ ابھی اور زیادہ پیاسے ہو گئے ہیں شیخ صاحب سے سننے کے لیے، لیکن چونکہ ہر چیز کا ایک نظام ہے، ہم اور سننا اور سنانا چاہتے تھے، وقت کی قلت دامانی کی وجہ سے شیخ صاحب نے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ کہنے میں بھی مزہ آیا، سننے میں بھی مزہ آیا، کچھ آنکھیں اشبار ہو گئیں اور کچھ چہرے پژمردے ہو گئے اور کبھی کبھی کچھ جگہوں پر مسکراہٹ، یہاں تک کہ کھلکھلاہٹ بھی آ گئی۔ بڑا مزیدار پروگرام رہا، لیکن میرے بھائی اور ساتھیوں، میں آپ سے نہیں اپنے سے عرض کرتا ہوں کہ اے عطا الرحمن، تو نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر، گستاخ رسول بننے سے اپنے آپ کو بچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والا، دل سے احترام کرنے والا بنا، اور صحیح معنوں میں کسی کا بھی احترام زبان ہی سے نہیں بلکہ اس کی رہنمائی پر چل کر کے اس کا کما کو احترام ہو سکتا ہے۔ سائل کہتا ہے ہمارے ملکوں میں محفل میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کے درود السلام پڑھا جاتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو درود السلام وہ پڑھتے ہیں وہ ثابت ہے یا نہیں، کھڑے ہو کر یہ پڑھنا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محفل میلاد جو ہمارے ملکوں میں منائی جاتی ہے یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پیدائش کی محفل نہیں منائی، 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مدینہ شریف میں صحابہ کرام نے جشن نہیں منایا، یہ منانا ہی بدعت ہے۔
اور پھر اس میں اس طرح کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. پھر اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی بھی ہماری مجلس میں آ گئے ہیں، یہ آپ کی گستاخی ہے. کہ جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو در در پہ بلاتا نہیں، خود اس کے در پہ جاتا ہے. صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جشن منایا ہو. صحابہ نے اللہ کے نبی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولادیں قربان کر دی، اپنے وطن قربان کر دیے. جو گردنیں کٹوا سکتے ہیں ان کے لیے محفل میلاد منانا مشکل کام تھا. دلیل دینے والے دیتے ہیں جی آپ نے نہیں مانا، ابو لہب نے تو منایا تھا. صوبیہ لونڈی آئی تھی جب اس کے پاس خبر لے کے کہ آپ کا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اس نے انگلی کے 2 اشاروں سے اس کو آزاد کر دیا تھا. میں کہتا ہوں ہم مان لیتے ہیں کہ ابو لہب نے محفل میلاد منائی تھی اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر کے. تم ابو لہب کے مذہب پر ہو، ہم ابو بکر کے مذہب پر ہیں. ہمیں دلیل ابو لہب کی نہیں، ہمیں دلیل ابو بکر کی چاہیے. کیا انہوں نے منایا تھا؟ کیا میرے نبی نے منایا تھا؟ 650 سال تک ملت اسلام کے اندر اس بدعت کا کوئی وجود نہیں تھا. 650 سال کے بعد 7ویں صدی ہجری میں ملک موصل کے بادشاہ ملک مظفر نے پہلی دفعہ اس بدعت کو جاری کیا. لہذا یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے. مقلد اور غیر مقلد کا مطلب کیا ہے؟ ہماری کمپنی میں بھی کچھ لوگ ہمیں غیر مقلد کہہ کر گستاخ رسول کہتے ہیں. مقلد کہتے ہیں تقلید کرنے والے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غیر رسول کی بات کو، ہر بات کو حجت مانے اور بغیر دلیل کے تسلیم کر لے. نبی کا تو فرما دینا ہی دلیل ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات کو بلا دلیل کے مان لیا جائے. نہ اس کی تعلیم صحابہ کرام نے دی ہے، نہ اس کی تعلیم ائمہ دین نے دی ہے. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صحیح حدیث تمہیں مل جائے وہی میرا مذہب ہے. اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہتے ہیں میری ہر بات کو نہ لکھا کر، کیونکہ میں جو بات آج کہتا ہوں کل کو اس صحیح بات مل جائے تو پچھلی بات سے رجوع کر لیتا ہوں، پوچھ کے لکھا کر. امام صاحب فرماتے ہیں کسی کے لیے لائق نہیں کہ میری بات پر آگے فتویٰ دے دے جب تک یہ نہ دیکھے میں نے یہ بات کس بنیاد پہ کہی ہے. تو امام صاحب تو خود کہہ رہے ہیں نبی کی صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے. تو نبی کے علاوہ اور کون سی معصوم ہستی ہے جس کی ہر بات بغیر دلیل کے مان لی جائے گی؟ اس کے الٹ مقلد کا الٹ جو ہے وہ غیر مقلد نہیں ہوتا، اس کا الٹ ہوتا ہے محقق یا متبع، اتباع کرنے والا. یہ اندھا ہے تقلید کرنے والا اور یہ اتباع کرنے والا ہے قرآن و حدیث کی. دن کا الٹ کیا ہے؟ رات. دن کا الٹ غیر دن تو نہیں ہے نا. چاند کا الٹ کیا ہے؟ سورج. چاند کا الٹ غیر سورج تو نہیں، غیر چاند تو نہیں. کالے کا گورا، کالے کا غیر کالا تو نہیں. یہ اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے غیر مقلد کا نام استعمال کرتے ہیں. اگر یہ صحیح نام استعمال کریں متبع کا تو وہ کہیں گے بھی اسین نے کیوں لگے پھر دے، سانو بھی دسو حدیث رسول کی ہے. ہند و پاک میں مسلمانوں میں متعدد جماعتیں پائی جاتی ہیں، حنفی، شافعی، تبلیغی، نقشبندی. سوال یہ ہے حق پر اور صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ آپ نے ایک قانون دے دیا، ایک ترازو دے دیا اس ایک کو جاننے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم. آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ میں کون کون نقش بندی تھا؟ ابو بکر رضوی تھے، نوری تھے، سہروردی تھے، قادری تھے، چشتی تھے. کیا وہ محمدی نہیں تھے؟ کیا وہ حکم مصطفیٰ کے سامنے گردن جھکانے والے نہیں تھے؟ آج کوئی تو اپنے آپ کو جنت میں جانے والا کہلاتا ہے اور وہ درباروں کی پوجا کر رہا ہے، قبروں کی پوجا کر رہا ہے، قبروں کا طواف کر رہا ہے. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی وفات پہ ان کی قبر کو پکا بنایا تھا؟ پکا بنایا تھا، پکی قبروں والوں کے پاس چلے جاؤ. کیا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قبر پہ قبے بنائے تھے تو تم بھی بنا لو؟ کیا وہاں پہ لکی رانی سرکس لگی تھی، عرس ہوا تھا، میلہ لگا تھا، ڈھول بجے تھے، قوالیاں ہوئی تھی؟
تو ترازو ہے. جو صحابہ کرام تھے تم اس پر آ جاؤ. صحابہ کرام کیا تھے؟ قرآن و حدیث کو ماننے والے. صحابہ کرام کیا تھے؟ قرآن و حدیث کو ماننے والے. تو ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں قرآن و حدیث پہ آ جاؤ. ابو حنیفہ کی عزت کرو، مالک کی عزت کرو، شافعی کی عزت کرو، احمد ابن حنبل کی عزت کرو رحمہم اللہ. یہ سب ہمارے امام ہیں، یہ سب ہمارے امام ہیں. 4 بھی ہمارے ہیں، 12 بھی ہمارے ہیں، سارے صحابہ بھی ہمارے ہیں، تابعین بھی ہمارے ہیں، تبع تابعین بھی ہمارے ہیں، محدثین بھی ہمارے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں احترام مصطفیٰ کے بعد. نہ 4 اماموں کو گالی دینا جائز ہے، نہ 12 اماموں کو گالی دینا جائز ہے، نہ اولیاء اللہ کو گالی دینا جائز ہے. ان کو گالی دینا جائز نہیں ہے. یہ تو مصطفیٰ کے آنگن کے پھول ہیں میرے نبی کے صحابہ، اور صحابہ کے پھول ہیں ان کے تابعین اور تبع تابعین اور محدثین. جس سے بھی مصطفیٰ کی بات مل جائے سینے سے لگا لو. یاد ہے ابو ہریرہ پہرے پہ کھڑے تھے، چوری کرنے والا چور آیا تھا، پکڑ لیا تھا، تیسری بار آیت الکرسی سکھا کے گیا تھا. کون تھا؟ کہ شیطان کی بات بھی اگر مہر لگوا کے لے آئے تو اس کی مان لیتے ہیں، کسی اور کی کیوں نہ مانیں گے. اگر کسی فرد واحد کی بات ماننی ہے کہ صرف اس کا ہر جملہ ہمارے لیے دلیل ہے، وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے امام احمد ابن حنبل اس ایک جماعت جو جنت میں جانے والی ہے اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں اگر یہ جنت میں جانے والے اہل الحدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ جنت میں جائے گا کون. تو قرآن اور حدیث پر چلنے والے اہل الحدیث ہے، اہل السنہ والجماعہ ہیں. اس مذہب پر آ جائیے. جو قرآن سے ملے، جو حدیث سے ملے اس کو سینے سے لگا لیجئے. اور جو بعد میں بنے ہیں جن کے 100 سالہ جشن ہوئے ہیں وہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، مصطفیٰ سے دامن لگا لیجئے. ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے فیصلہ لیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کسوٹی صحابہ کرام ہے. اگر تم ایمان لاؤ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے فقط ہی دو، پھر تم ہدایت پاؤ گے. اگر سب یہی کہ ہم قرآن و حدیث پہ ہیں تو ہم سوال کریں گے پھر مصطفیٰ کے بعد تمہیں کسی اور کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کسی اور کے دامن سے کیوں لگے؟ کسی اور کی ہر بات کو اپنے لیے حرف آخر کیوں مانا؟ دارالعلوم دیوبند سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس رسالے کا نام تجلی ہے، میرے پاس موجود ہے. سوال کرنے والا اس میں سوال کرتا ہے. سوال یہ کرتا ہے کہ ہمیں 12 سال کے بچے نے تراویح کی نماز پڑھائی. مفتی صاحب بتائیے کیا ہماری نماز اس چھوٹے بچے کے پیچھے ہو گئی؟ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا. مفتی صاحب جواب دیتے ہیں. جواب دینے کے بعد کہتے ہیں اب چند سطریں تمہاری اس ڈیمانڈ پر بھی لکھوں جو اکثر سوال کرنے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے. اصل میں یہ قاعدے اور قانون کی ناواقفیت کی بنا پر یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث سے جواب چاہیے. ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث نہیں امام صاحب کے اقوال ہیں. آپ کے پاس ترازو ہے. جو حدیث رسول کے آنے کے بعد کہ حدیث تو ٹھیک ہے، اصول کرخی عبید اللہ بن دلال بن حسین الکرخی الحنفی کی کتاب جو فقہ حنفی کے اصول کے اندر معروف کتاب ہے، اس میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، آنا کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہمارے امام کی بات قرآن کے خلاف آئے. جیسے امام صاحب نے خود کہا تھا میری بات نبی کے خلاف ہے، میری دیوار میں مارنا، نبی کی سینے سے لگا لینا. لیکن قصور اماموں کا نہیں ہے، قصور تو پیچھے اپنے پیٹ کے جہنم بھرنے والوں، جماعتیں بنانے والوں کا ہے. وہ کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، اس آیت کی کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس کو جگاڑ نہ لگا سکے تو کہہ دیں گے کہ یہ تو منسوخ ہو چکی ہے. رسول کی حدیث آئے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کر سکے تو اس کو مردود کہہ دیں گے. اسی طرح صحابی کا اثر آئے گا تو اس کو بھی مردود کہہ دیں گے اگر امام کے قول کے خلاف آیا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. آپ نے پرکھنا ہے تو آئیے اہل حدیث کے پاس آئیے. قرآن اور حدیث. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آٹا لینے کے لیے کبھی ڈاکٹر کی دکان پہ گئے ہو؟ بال کٹوانے کے لیے درزی کے پاس گئے ہو؟ اتنی عقل ہے سبزی لینے کے لیے کبھی موچی کے پاس نہیں جاتے؟ یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو آؤ وہ دیکھو وہ ہے کون جو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان، بس جو یہاں پر آ گیا وہی ہمارا حرف آخر ہے.
جو صحابہ کرام نے اس قرآن و حدیث کو سمجھا، ان کی سمجھ کی روشنی میں ہم نے سمجھنا ہے. یہ دعویٰ سوائے اہل حدیث کے اور کسی کا بھی نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث، لیکن ہمارے امام کے اقوال کی روشنی میں قرآن و حدیث، ہمارے پیر کے ملفوظات کی روشنی میں قرآن و حدیث 12 کی روشنی میں. ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث مصطفیٰ کی جماعت کی روشنی میں. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کرنا آپ کی شان میں گستاخی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نبی کو بشر ماننا نبی کی گستاخی ہے تو قرآن نعوذ باللہ نبی کی گستاخی کے لیے آیا یا نبی کی شان کے لیے آیا؟ سیدہ کائنات سے پوچھا گیا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ سیدہ کائنات فرمانے لگی قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پورا مصطفیٰ کا اخلاق ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے سورۃ کہف آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہو میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. تو کیا سی وچوں نہیں گیا سی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جو مسئلہ قرآن و حدیث سے ٹکرائے، ان کے چندوں پر پیٹ پر جب لات لگتی ہے تو ایک ہی جملہ گستاخ رسول ہے. بھائی گستاخ رسول اگر نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، پھر قرآن کی آیات کو کیا کہو گے؟ جی ایک قرآن چ او ایسا لب لب کے پڑھ دینے جی ساڈے مذہب کے خلاف نے. سنا ہے نا، یہ قرآن کی وہ آیات تلاوت کرتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہوتی ہیں. بھیا سمجھ لو جس کا مذہب قرآن کی آیتوں کے خلاف ہو وہ مذہب محمد مصطفیٰ کا ہو ہی نہیں سکتا. اپنے مذہب کو بدل لو، قرآن نہیں بدلا جاتا. بہت سے حضرات اللہ کے رسول کو نور تسلیم کرتے ہیں. اس سلسلے میں قرآن و حدیث کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نور ہدایت تھے. ہدایت کا نور لے کے آئے، ایمان کا نور لے کے آئے، ایمان کی روشنی لے کر آئے. کفر چھٹ گیا، شرک کے اندھیرے دور ہو گئے. مصطفیٰ کا چراغ جب جلا کائنات کے اندر ایمان کی بہار آ گئی. لیکن تھے کون؟ بشر. جو بشر کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کر کے ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے دو تو، قل انما سورۃ کہف آخری آیت 16واں پارہ، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ جبرائیل جب بھی آتا ہے مجھ پہ آتا ہے، تم پہ. قادیان کے مرزے پہ جبرائیل کبھی وہ کذاب اور دجال اور جھوٹا تھا. اسی لیے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو ایک فرشتہ میرے پاس آیا کرتا تھا. اس فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. وہ پیسے دے کے جاتا تھا. ہم کہتے ہیں عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، تا ہے دو نقطوں والی، ٹے نہیں ہے. ٹی جو ہے یہ انگلش میں ہے. جدھر ٹیچی ٹیچی آندا سی برطانیہ کا فرشتہ لگتا ہے. یہ اللہ کا فرشتہ نہیں ہے. وحی آ چکی ہے مصطفیٰ علیہ السلام پر. اب یہ وحی کسی اور پہ یوحی الی انما الہکم الہ واحد. مصطفیٰ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی وحی جب آتی ہے مصطفیٰ علیہ السلام پہ آتی. شان یہ ہے کائنات ایک پلڑے میں ہو، مصطفیٰ ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے میرے آقا کے برابر نہیں ہو سکتی. داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض ہے؟ اور کتنی لمبی ضروری ہے؟ مصطفیٰ سے محبت کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ پوچھ لیجیے، اپنے دلوں سے پوچھ لیجیے. میرے نبی سے محبت ہے. جب محبت کرتے ہیں نا لوگ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کہتے ہیں میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا ہے، میرے محبوب کا چہرہ پھول جیسا ہے. تعریف کس کی ہوتی ہے؟ چہرے کی ہوتی ہے. کبھی تو نہیں آپ نے یہ تو نہیں سنا کوئی کہ میرے محبوب کے گوڑے بڑے چنگے نے، میرے محبوب کے گیٹے بڑے پیارے نے. سنا ہے کہ میرے محبوب کی ایڑیاں بڑی اچھی ہیں. جب بھی ذکر ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ چہرے کا. تو معنی کیا ہوا؟ محبت کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. اگر لڑائی ہو جائے، نفرت ہو جائے تو نفرت وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ میں اس کے منہ پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں، میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، میں وہ منہ پہ چاڑو بھی نہیں مارتا. نفرت ہو تو کس سے؟ محبت ہو تو کس سے؟ چہرے سے. جس کو مصطفیٰ کے چہرے سے محبت ہے کہ اپنا چہرہ نبی والا نہیں بنا سکتا. ارے دنیا کی محبتیں دیکھ لو، یہ فلموں کی دنیا میں گم رہنے والوں کو دیکھ لو.
کبھی صبح دیکھو گے اکثر نوجوانوں کے گھٹنے سے پینٹ پھٹی ہوئی ہوگی، ان سے پوچھو جی تو گوڈا کیوں پاڑے ہے؟ کہتا آپ کو کیا پتا ہے، نئی فلم آئی ہے، اس کے جو ہیرو تھے نا اس نے اپنا گھٹنا یہاں سے پھاڑا ہوا تھا۔ یہ اکثر کانوں میں بالیاں پہننے والوں کو نہیں دیکھا آپ نے، یہ بالی کیوں پہنی ہے؟ آپ کو کیا پتا مولوی صاحب بیکورڈ لوگ ہیں، آپ تو فلمیں دیکھتے نہیں۔ سلمان خان پہنتا ہے، سلمان خان سے اتنا پیار ہے کہ اس نے بالی پہنی تو تم نے بالی پہن لی، اور جس کا کلمہ پڑا ہے جو تمہارے لیے روتے رہے ہیں اس کے چہرے جیسا چہرہ نہیں بنا سکتے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو معاف کر دو، اس کو لٹکا دو، وفر اللحا، اس کو زیادہ کرو۔ اب کوئی پوچھتا ہے کتنی ہونی چاہیے، میں پوچھتا ہوں آپ سے، ہم رمضان میں جب آخری راتوں کی طاق راتوں میں ایک دعا مانگتے ہیں، شب قدر کی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، مجھے معاف کر دے۔ اگر سوال کرنے والے کی عمر ہے 30 سال، اس کی کیا نیت ہے؟ اللہ معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، مجھے معاف کر دے، کیا معنی؟ اللہ 20 سال سے گناہ معاف کر دے، 10 سال کے میرے اکاؤنٹ میں باقی رہنے دے، یہی مطلب ہے جی؟ کیا یہ مطلب ہے سارے گناہ معاف کر دے، ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہوں کوئی گناہ، یہی مطلب ہے؟ تو معاف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ سارے۔ دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ آپ کسی سے ناراض ہو، وہ آپ کی شان میں گستاخی کر چکا ہے، وہ آپ سے معافی مانگتا ہے، سر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ تھپڑ اٹھاؤ اور زور سے اس کے منہ پہ مارو، جا معاف کیتا، جاؤ معاف کیا، تھپڑ مار کے پھر کو جاؤ معاف کیا، دیکھا چوڑا چاٹ دے مار لی، معاف کے تو کیتا، تو نے کہا معاف کیا، تھپڑ مار لیا۔ اگر تو بغیر مارے کہتا جاؤ بھائی میں نے تجھے معاف کیا، تو یہ معافی کا صحیح معنی ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دو، کیا مطلب ہے؟ یہاں سے گال چھیل لو، نیچے سے خط بنا لو، یہاں سے لفافہ بنا لو۔ یہ اپنی پسند کی داڑھی آپ کی پسند کی تو ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیروں کو دیکھا جن کے چہرے پہ داڑھیاں نہیں تھی، مونڈی بھی تھی، آپ نے کہا بربادی ہو تمہارے لیے، ویل ہو تمہارے لیے، من امرکم بہذا، کس نے اس بات کا تمہیں حکم دیا ہے داڑھی مونڈنے کا؟ انہوں نے کہا کسرا ہمارے بادشاہ نے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ امرنی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس داڑھی کو معاف کر دوں۔ میں سوال کرتا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اس کو معاف کر دوں، اور شیطان نے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا جنت سے؟ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، کروں گا کیا؟ تیری بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑیں گے، تیری تصویر کو بگاڑیں گے۔ اور مالک نے جواب میں کیا کہا تھا؟ والتین والزیتون وطور سینین، قسمیں کھائی تھی مالک نے، میں نے انسان کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے۔ شیطان نے کہا تھا یہ تیری بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑیں گے، جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ اللہ نے کہا میں نے اس کو بنایا ہی بڑا خوبصورت ہے، جو تیرے ہوں گے وہ کاٹیں گے اور جو ربانی ہوں گے وہ۔ اب مثال سنیے، سمجھ لی آپ نے، اب بات سنیے، یہ کتنی آنکھیں ہیں؟ ایک آنکھ نہ ہو تو گزارا چلتا یا نہیں چلتا؟ کسی نے اپنی آنکھ نکالی آج تک؟ یہ کان کتنے ہیں؟ ایک کان نہ ہو تو ایک سے گزارا چلتا ہے نا؟ کسی نے کان کاٹا اپنا آج تک؟ یہ ناک کے نتنے کتنے ہیں؟ 2، ایک نہ ہو تو ایک سے سانس آ رہا ہے، گزارا چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی کو آنکھ نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، کان بند کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ناک کا نتنا ایک بند کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ کتنا پیارا ناک، کتنی پیاری آنکھیں ہیں، کتنی پیاری بھویں ہیں، کتنی پیاری پلکیں ہیں، کتنے پیارے ہونٹ ہیں، کتنے پیارے کان ہیں۔ ایسے بول گئے ہیں، یہاں اللہ تجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، زبان سے نہیں کہیں گے، عمل کہتا ہے، عمل۔ اگر آنکھ نکالے تو ہم بھی مانے کہ ٹھیک ہے اللہ نے تصویر غلط بنائی تھی، یہ آنکھ نکال کے ٹھیک کر رہا ہے کہ ایک کافی ہے، 2 ایویں 2 کھا چکی پھر ہمیں 2 آنکھوں میں سے ایک کوئی نہیں نکال رہا، 2 کانوں میں سے ایک کوئی نہیں کاٹ رہا، 2 نتنوں میں سے ایک بند کوئی نہیں کر رہا، لیکن یہ جو مردوں کو اللہ نے دی ہے، کبھی دیکھا عورتوں کو آئی ہو؟ کبھی عورتوں کو آئی ہے داڑھی؟ انسان شیو کرتا ہے یہ صبح تو پھر آ جاتی ہے، انسان پھر شیو کرتا ہے یہ پھر آ جاتی ہے، بندہ پوری سیفٹیوں کا ٹوکرا خرید کے لاتا ہے پھر شیو کرتا ہے یہ پھر آتی ہے نہیں، یہ آ کر پیغام دیتی ہے مجھے اللہ نے تیرے لیے بنایا، یہ شیو کر کے پیغام دیتا ہے میں تیری برادری میں سے نہیں ہوں، میں کسی اور پارٹی میں سے ہوں، میں وہ نہیں ہوں جدھر تو نے آنا ہے، نہ
وہ کہتی تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے پتا ہے، مجھے اللہ نے تیرے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں اس کی یہ تیری بنائی ہوئی تصویر کو بدلے گا۔ اب اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، جو شیو کرتا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑ رہا ہے یا نہیں بگاڑ رہا؟ تو کس کو راضی کر رہا ہے، شیطان کو یا اللہ کو؟ شیطان کو راضی کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے فیصلہ کر لیجئے۔ یہ مصطفیٰ کا، میں آپ کو مثال ایک اور دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جب انڈیا پاکستان سے آتے ہیں نا، خاص طور پہ جو نئی نئی شادی ہوئی ہو، تو بیگم صاحب انگوٹھی پہناتی ہے نا؟ میری انگلی میں نہیں ہے کیونکہ میری بیگم میرے ساتھ یہیں پہ ہے، چھوڑ کے نہیں آیا۔ پہناتی ہے نا؟ اچھا یہ انگوٹھی پہن کے آ گیا یہاں پر، اس کی کمپنی والے کہ جناب یہ 100 ریال کی دے دو، کہا میں نہیں دینا، میری بیگم کی نشانی ہے۔ 500 لے لو، کہا میں نہیں دیتا، سچی محبت ہے۔ بھائی 1000 ریال کی انگوٹھی دے دو۔ آپ کو کیا پتا سر، میں جب اس انگوٹھی کو دیکھتا ہوں نا، مجھے وہ محبت والے لمحات یاد آتے ہیں، اپنی بیگم یاد آتی ہے، اس کی نشانی ہے، میں انگلی کٹوا سکتا ہوں۔ سچی محبت کی نشانی کسی کو دے، اور اگر آپ، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اگر آپ مر جاؤ، اس نے عدت کسی اور سے نکاح کر لینا ہے، وہ پکی نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ ارے اپنی بیگم کی نشانی کے بارے میں کہتے ہیں انگلی کٹ جائے گی، نشانی نہیں اتاروں گا، کیا یہ مصطفیٰ کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ کے لیے سوچو۔ تو کون کون سے بھائی ہیں جو آج اللہ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ شیو کریں گے نہ داڑھی کاٹیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، جس کی ہے وہ نیچے کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ساتھ ادھر بھی ایک ہاتھ اٹھا دو آپ کے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ آپ کو استقامت دے۔ اللہ ہمارے ظاہر، ماشاءاللہ ایک ادھر سے بھی اعلان ہو گیا، اللہ ہمارا ظاہر بھی محمدی بنا دے، ہمارا باطن بھی محمدی بنا دے۔ ایک غیر قوم ہمارا پڑوسی ہے، اگر کوئی کھانا ہم کو دیتا ہے کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں جب ان کے ہاں ناپاکی وغیرہ کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ پاک صاف ستھرا رہتا ہے اور کوئی کھانا آپ کو دے جائے جو ان کی عیدوں کا تہوار نہ ہو، ان کے کفریہ عیدوں کا تہوار کا کھانا نہ ہو، ویسے گھر میں کوئی پکا اور آپ کو پتا ہے یہ پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اور آپ بھی لازم ہے کہ آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ محبت کریں، اس کو کھانا کھلائیں۔ ہاں عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، کسی نے کہا یہ مکان اپنا بیچ دے، اس نے کہا بیچ دیتا ہوں، 2000 درہم لوں گا۔ اس نے کہا تیرے مکان کی قیمت مارکیٹ میں 1000 درہم ہے، تو 2 کیوں مانتا ہے؟ کہا 1000 تو قیمت ہے مکان کی اور 1000 درہم قیمت ہے ابن مبارک کے پڑوس کی۔ کوئی خوشی کا موقع نہیں آتا، یہ جو اپنے بچوں کو دیتا ہے پہلے میرے بچوں کو دیتا ہے۔ تو یہ ادب و احترام، یہ پیار اور محبت اپنے نان مسلم ساتھیوں سے رکھو تاکہ آپ کے کردار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو پیدا کیا ہے؟ یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے، لولا لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یہ بنائی ہوئی من گھڑت بات ہے۔ اللہ نے توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ میرا سوال ہے، جب ہندوستان میں بھی ایک شخص نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو کیا اس شخص کو مانا جا سکتا ہے؟ یہ کذاب اور دجال ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ مہدی جب آئیں گے، جب اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو وہ انڈیا میں نہیں آئیں گے کہ انہیں سعودی آنے کے لیے بھی کفیل ڈھونڈنا پڑے، وہ ڈائریکٹ مکہ میں ہی آئیں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، نام ان کا محمد ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے، حسنی حسینی ہوں گے، وہ انڈیا میں نہیں ہوں گے کہ یہاں آ کر پہلے کفیل ڈھونڈے، سائی خاص کے ویزے پہ آئے پھر مہدی صاحب کو ہم ایمان لے کر آئیں۔ باتھ روم میں جانے کے لیے سنت طریقہ کیا ہے؟ بایاں قدم آپ باتھ روم میں جاتے ہوئے اندر رکھیں اور دعا پڑھیں۔ کون سنائے گا باتھ روم میں جانے کی دعا؟ شاباش، ماشاءاللہ۔ اس طرح باتھ روم میں جائیں اور اس میں جو سیٹ ہو وہ قبلہ رخ، نہ اس طرف منہ ہو نہ اس طرف پیٹھ ہو، اس سے بچے۔ قضاء حاجت کے لیے اس طرح بیٹھتے ہوئے قرآن پاک آپ کے اس میں نہ ہو، جیب میں نہ ہو، اللہ کے ذکر والے کاغذات نہ ہو، نہ ہی آپ کے موبائل میں قرآن پاک کی آیات کی ٹون ہو، بیل ہو کہ آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوں اور وہاں اللہ اکبر اور بسم اللہ اور الحمدللہ کی آوازیں گونجیں، یہ جائز نہیں ہے۔ باہر نکلتے ہوئے الٹا قدم نکالیں، غفرانک پڑھیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھے۔
सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।